قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ سورت کا نام ہے المنافقون۔ اسمی ربط میں نے لکھا، اور اگر جمعہ کا خطبہ نہ سنا تو منافقون میں شمار ہو جاؤ گے۔ معنوی اور مضامین کا ربط یہ ہے، سورت الجمعہ میں تھا خطبہ جمعہ میں حاضر ہو کر انفاق کے مسائل سنو۔ اب سورت المنافقون میں شکوہ برائے منافقین ہے جو انفاق سے روکتے تھے۔ نیز مؤمنین کو بھی ترغیب ہے کہ وہ خود خرچ کریں اور منافقین کے محتاج نہ ہوں۔ سورت کا دعویٰ زجر للمنافقین مانعین من الانفاق، انفاق سے روکنے والے۔ زجر للمنافقین مانعین من الانفاق۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے، زجرات اور شکوے ہوں گے منافقین کے لیے، اور مومنین کو زجر ہوگی کہ تم بھائیوں پر خرچ کیوں نہیں کرتے اور منافقین کے کیوں محتاج ہوتے ہو، اور تنفیر مومنین ہوگی از منافقین، ان سے نفرت دلائی جائے گی۔ سورت کے امتیازات، منافقین رسالت کا نعرہ لگاتے تھے۔ یہ تذکرہ، منافقین کے موٹے موٹے جسموں کا ذکر، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیوں کا ذکر، اور منافقین نے کہا ہم عزت والے ہیں، معاذ اللہ ہم ان ذلیلوں کو نکالیں گے، مال اور اولاد تمہیں دنیا اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ یہ تذکرے اس صورت میں آ رہے ہیں۔ تھوڑا سا پس منظر سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لشکر کے ساتھ بنو مستلق کے مقام پر پہنچے۔ وہاں جہاد تو نہ ہو سکا، دشمنوں سے لڑائی تو نہ ہو سکی، واپسی کا پروگرام بن گیا۔ واپسی کی تیاری شروع تھی۔ ایک مہاجر اور ایک انصاری کی آپس میں کچھ تلخی پیدا ہو گئی پانی پلانے کے معاملے پر۔ مہاجر نے اپنے مہاجرین کو آواز دی، وہ آ گئے۔ انصاری نے اپنے انصار کو آواز دی، وہ آ گئے۔ آپس میں لڑائی کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آپ تشریف لائے۔ آپ نے معاملہ رفع دفع کرایا۔ آپ اپنی جگہ پر تشریف لے گئے تو منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی، اس نے دو باتیں کہیں۔ ایک تو انصار کو کہا، چونکہ یہ بھی مدینہ طیبہ کا رہائشی تھا اور انصار بھی مدینہ طیبہ کے، تو اس نے کہا میں تمہیں پہلے ہی کہتا رہتا تھا ان مہاجرین کو چندہ دینا چھوڑ دو، یہ خود بھوکے ہو کر مکہ شریف بھاگ جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہی، الیاذ باللہ، کہ میں بڑی عزت والا ہوں اور آپ کے ساتھی بڑے ذلیل ہیں، ہمیں یہاں سے جانے دو۔ ہم بڑی عزت والے ان ذلیلوں کو، اور خاص طور پر آپ کے بارے میں کہا کہ ہم ان کو مدینہ طیبہ سے نکال دیں گے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے تھے، انہوں نے یہ بات سن لی، اپنے چچا کو کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ چچا نے کہا ایسا نہ ہو کہ تو نے بات سمجھی نہ ہو، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا، کلمے پڑھنے والا، آپ کے ساتھ جہاد کے سفر میں آنے والا، وہ یہ باتیں کیسے کہہ سکتا ہے؟ حضرت زید نے کہا اگر آپ ساتھ نہیں آتے تو میں جا رہا ہوں۔ خیر چچا کو پھر ساتھ آنا پڑا۔ حضور کو یہ دونوں باتیں بتائیں تو آپ نے فرمایا میں عبداللہ ابن ابی کو بلا کر تحقیق کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن ابی کو بلایا گیا، وہ اپنے ساتھیوں سمیت آیا، اور اس نے قسم اٹھا لی کہ مجھے تو ان باتوں کا علم ہی نہیں ہے۔ ترمذی شریف جنہوں نے پڑھی ہے
ماشاءاللہ جو پہنچیں گے وہاں تک تو الفاظ ہیں ترمذی شریف میں فَكَذَّبَنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَصَدَّقَهُ. حضرت زید بیان کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے جھٹلا دیا. زید تو جھوٹا ہے. عبداللہ ابن ابی کو آپ نے سچا قرار دیا. حضرت زید بڑے پریشان ہوئے, واپس آئے اپنی جگہ پر. تو تھوڑی دیر بعد ایک بندہ آ گیا, بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو بلا رہے ہیں. چچا تو پہلے پریشان تھا کہ میں نے پہلے بھی تجھے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ آیا ہے بلانے کے لیے, پتہ نہیں اور تیرے بارے میں کوئی سخت حکم نازل ہوا ہو. حضرت زید بڑے پریشان تھے. کوئی جملہ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں, صحابہ کی پریشانی اللہ برداشت نہیں کرتا تھا. حضرت زید پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. فرمایا زید تیرا کان سچا تھا, اللہ نے تیری تائید نازل کر دی ہے. پھر عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلایا گیا, تم آؤ استغفار کر لو, غلطی ہوئی ہے, لیکن انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. یہ تذکرہ اس صورت میں آ رہا ہے. اب دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءک المنافقون لکھا ہوا ہے موضوع فرائض اہل دولت. اس قرآن کے مطابق بھی بات ہم نے ساتھ ساتھ کرنی ہوتی ہے. میں نے آپ کو اس صورت کا دعویٰ لکھوا دیا پنپیر کی طرز پر. زجر برائے منافقین المانعین عن الانفاق من الانفاق, جو خرچ کرنے سے روکنے والے تھے. فرمایا اذا جاءک المنافقون, شکوہ برائے منافقین و تمہید برائے مضمون آئندہ. جس وقت آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافق تو کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں, نیچے لکھا ہے دل سے, یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ رسول ہے اللہ کے, آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. میں درمیان والا جملہ چھوڑ رہا ہوں, واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ کریم گواہی دے رہا ہے کہ یقیناً منافق البتہ جھوٹ بولنے والے ہیں. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. کیا آپ اللہ کے رسول نہیں تھے؟ رسول تو تھے, جھوٹ کیسے بول رہے ہیں؟ ایک تو بات یہاں یہ عرض کرنی ہے کہ واللہ یعلم انک لرسول, یہ ہے جملہ معترضہ. جو بڑے ساتھی ہیں جن کو شوق ہے آگے بیان کا وہ لکھ لیں. جملہ معترضہ لدفع الشبہ, ایک شبہ کو ہٹانے کے لیے یہ جملہ درمیان میں لایا گیا. جملہ معترضہ لدفع الشبہ, شبہ ہٹانے کے لیے یہ جملہ لایا گیا ہے علیحدہ. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لکاذبون کا تعلق انک لرسول اللہ سے نہیں. یہ جملہ اس لیے لایا گیا ایک شبہ کا جواب دینے کے لیے کہ لکاذبون کا تعلق انک لرسول اللہ سے نہیں. پھر کس سے تعلق ہے؟ تو میں مانا کرتا ہوں آپ کے پاس ایک جملہ لکھا ہوا ہے اور میں بھی چھوٹی سی بات عرض کر رہا ہوں. قالوا نشہد انک لرسول اللہ, گواہی دیتے ہیں ہم دل سے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اللہ گواہی دے رہا ہے یقیناً منافق جھوٹے ہیں قسمیں اٹھانے میں. یہ لفظ نیچے لکاذبون کے لکھ لیں تو اشکال ہی حل ہے. منافق جھوٹے ہیں قسمیں اٹھانے میں. یہ جو بات کی ہے انک لرسول, یہ تو سچی ہے, آپ رسول تو ہیں, جھوٹے کس میں ہیں؟ قسمیں اٹھانے میں. اب اشکال ہی حل ہے. یہ جو وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم مانتے ہیں آپ کو, یہ دعویٰ ان کا جھوٹا ہے, قسمیں ان کی جھوٹی ہیں. آپ کے پاس سامنے جملہ لکھا ہوا ہے, کس میں جھوٹے ہیں؟ اس میں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات نہیں کی.
جملے کو درست کر لیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات نہیں کی، اس معاملے میں جھوٹے ہیں۔ اب واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کریم جانتا ہے یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، لکھا ہے۔ اس میں تو ان کی تکذیب نہیں کی جاتی، اس میں تو ان کو نہیں جھٹلایا جا رہا کہ آپ رسول ہیں یا نہیں ہے، نہیں، آپ رسول تو ہیں، لیکن وہ جھوٹے کس میں ہیں؟ قسمیں اٹھانے میں جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، وصف اول لازمی خرابی یعنی زلال خود گمراہ ہونا، لازمی خرابی جس کا تعلق اپنی ذات سے ہو اور متعدی خرابی جس کا تعلق دوسرے کی ذات سے ہو، بنا لیا انہوں نے اپنی قسموں کو جنتاً ڈھال، جس طرح ڈھال کے ساتھ انسان بچاؤ کرتا ہے، انہوں نے بھی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے، کس کا؟ جان و مال کا۔ قسمیں اٹھائیں گی ہماری جان مال بچی رہے، اگر ہم نے علل اعلان کفر ظاہر کیا تو پھر تو نہ جان بچے گی نہ مال مارے جائیں گے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، یہ متعدی خرابی ہے جس کا تعلق دوسرے سے ہو، بس روکا ہے انہوں نے اللہ کے راستے سے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً وہ بہت برا ہے جو وہ کام کر رہے ہیں، برے سے مراد لکھا ہے اوپر نفاق۔ ذالک بانہم، ذالک کے نیچے لکھی ہوئی ہے علت، ذالک بانہم آمنوا، ذالک کے اوپر لکھنا ہے نفاق۔ یہ منافقت کیوں کرتے ہیں وہ؟ اوپر لکھا ہوا ہے سوء اعمالہم، یہ ان کے اعمال جو برے اور گندے ہیں، کیوں؟ اس وجہ سے بانہم باسبب، یا بسبب انہم آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، یہ منافقت یہ گندے اعمال ان کے کیوں ہیں؟ اس وجہ سے یقیناً آمنو، انہوں نے ایمان ظاہر کیا، نیچے لکھا ہوا ہے ظاہراً، انہوں نے ایمان ظاہر کیا، ثم کفروا، پھر کفریہ کلمات کہے، ثم کفروا، پھر کفریہ کلمات کہے، نیچے لکھا ہوا ہے انہوں نے کفر کیا بوجہ کہنے کلمات کفریہ کے، کفریہ کلمات کہنے کی وجہ سے انہوں نے کفر کیا۔ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ثمرہ نفاق، پس مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر، اس نفاق کی وجہ سے، اس نفاق کی وجہ سے۔ یہ جو ساتھ ساتھ میں لفظ عرض کر رہا ہوں یہ ہمارے اساتذہ کے الفاظ ہیں، اشکالات سارے حل ہوتے جائیں گے۔ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، ثمرہ تبع مہر کا نتیجہ یہ نکلا، ان کے دلوں پر مہر لگائی، پس وہ نہیں سمجھتے دین حق کو۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اور خرابی آ گئی ان کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں ان کو، تو عجیبوں کا اجسامہم، اچھے لگتے ہیں آپ کو ان کے قد و قامت، ان کے جسم اور قد و قامت تو بڑے اچھے لگتے ہیں۔ لکھا ہے سامنے حاشیے پر، خلاصہ یہ کہ باتوں اور ظاہر صورت سے پکے مسلمان معلوم ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے لگتے ہیں بوجہ ظاہری شان و شوکت کے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور باتوں میں ایسے ہیں، اگر کہیں وہ کوئی بات، تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، آپ کان لگاتے ہو میرے محبوب واسطے ان کی بات کے، بڑی فصاحت بلاغت ہے ان میں، آپ بڑی توجہ کرتے ہیں ان کی طرف۔ کأنہم خشب مسندہ، نیچے لفظ لکھا ہوا ہے، باتوں میں تو ایسے ہیں کہ اگر وہ بات کریں بوجہ غایت فصاحت و شیرینی کی، ایسی مٹھاس ہے ان کی زبان میں، آپ کان لگاتے ان کی بات کی طرف، لیکن کأنہم خشب مسندہ، ان کا اسلام صرف نمائشی ہے، اوپر لکھے مگر صرف ظاہری فصاحت و قامت، ٹھیک ہے قد و قامت بڑا اچھا ہے، فصاحت بلاغت بھی ہے، ما خلو باطن، باطن جو خالی ہے، ان کی مثال ایسے ہے کانہم خشب مسندہ، گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں مسندہ، ٹیک لگائی ہوئی، دیوار کے ساتھ جن کو ٹیک لگا کر کھڑا کر دیا جائے، یہ بھی ایسے ہیں، سہارا لگائی ہوئی دیوار کے ساتھ۔ اور نیچے لفظ لکھے ہوئے ہیں فی قولہم اشباہن،
ہونا ان کا فی کونہم اشباہا خالیہ عن العلم والنظر، ہونا ان کا خالی ہے علم سے اور سوچ اور فکر سے. یحسبون کل صیحۃ علیہم، اس کے نیچے عنوان لکھا ہوا ہے جبن منافقین، ان کی بزدلی. گمان کرتے ہیں ہر آواز کو اپنے اوپر کہ کوئی مصیبت آئی، بس کوئی آواز سنائی دے سمجھتے آئی مصیبت ہمارے اوپر. لکڑی کا حاشیہ آپ کو لکھوانا ہے پن پیر کی طرز پر، خوشبو مسندہ کا. نمبر 1 عمدہ فرنیچر والی. نمبر 2 تعمیر میں استعمال ہونے والی. نمبر 3 زمینداری کے لیے. نمبر 4 معمولی کام کے لیے، مثلا دستہ وغیرہ، وہ چھری کا دستہ بنا دیا، دراتی کا دستہ بنا دیا وغیرہ. بات چکی تھی میں نے رانا صاحب چودھری صاحب. نمبر 5 جلانے کے لیے، جو لکڑی جلانے کے کام آتی ہے، جلانے کے لیے. اور نمبر تما کی جاڑیں. جس کو زمیندار دیوار سے کھڑا کر دیتا ہے، کسی کام کی نہیں ہوتی، صرف جگہ گھیرتی ہے. بس ان کی مثال بھی اسی آخری لکڑی والی ہے، خالی جگہ گھیرنے والے ہیں، باقی کام کے نہیں ہیں. ہم العدو، تنبیہی بعد صفات، صفتیں بیان کر دی، اب تنبیہ کی. ہم العدو، وہ دشمن ہیں. لکھا ہے حقیقت میں وہ دشمن ہیں کفار سے زیادہ. فاحذرہم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بچتے رہے آپ ان سے. یعنی اوپر جملہ لکھا ہے ان پر اعتماد نہ کرو، یہ مطلب ہے بچنے کا. قاتلہم اللہ، لعنت کرے اللہ ان پر. قاتلہ کا معنی کیا لعنت کرے اللہ کریم ان پر. انا یوفکون، کہاں پھیرے جا رہے ہیں. نیچے لفظ از دین حق. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، بیان کبر منافقین، ان کی بڑائی اور آکڑ کا بیان ہو رہا ہے. اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے آؤ، بخشش مانگے واسطے تمہارے اللہ کا رسول،
میں نے عرض کیا تھا ان کو کہا گیا آؤ غلطی تم کر بیٹھے ہو، تمہاری تردید نازل ہو گئی ہے، معافی مانگ لو، آؤ بخشش مانگے واسطے تمہارے اللہ کا رسول۔ لبوا رؤوسہم، تو پھیرتے ہیں اپنے سروں کو، لکھا ہے بے رخی کرتے ہیں اس ناسے سے۔ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں ان کو یصدون، وہ رکتے ہیں، نہیں آنا چاہتے، درحال ہے کہ وہ آکڑ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان تحصیل الاستغفار، استغفار حاصل کرنے سے کہ اللہ کا رسول ہمارے لیے معافی مانگے اللہ سے، نہیں۔ سواء علیہم استغفرت لہم، ثمرہ کبر اولا، اولا نہیں لکھا ہوا، ثمرہ کبر اولا حالت ماضیہ برابر ہے ان پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیا استغفار کریں آپ واسطے ان کے، ام لم تستغفر لہم، یا نہ استغفار کریں واسطے ان کے، ہرگز نہیں بخشے گا اللہ کریم ان کو۔ کیوں؟ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ثمرہ ثانی حالت آئندہ، یقیناً اللہ کریم نہیں ہدایت کی توفیق دے گا القوم الفاسقین، قوم نافرمان کو۔ ہم الذین یقولون، یہ وہی تو ہے نا، یہ وہی تو ہے نا، یقولون جو کہہ رہے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، نہ خرچ کرو تم ان پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ بھاگ جائیں، خود بہت چندے نہ دو گے، بھوکے ہو کر مہاجر بھاگ جائیں گے۔ جواب شکوہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لیکن یہ ان کا جال محض ہے، حماقت بے وقوفی۔ فرمایا اللہ ہی کے لیے ہے خزانے آسمانوں کے اور زمین کے، لیکن حماقت منافقین، منافق لا یفقہون، سمجھتے نہیں۔ کس بات کو نہیں سمجھتے؟ کہ مدار رزق کی اللہ تعالیٰ پر ہے یا نفقات آل شہر پر۔ ان کو کیا پتا، شہر والے خرچ کریں گے تو مہاجرین کو روزی ملے گی۔ یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، شکوہ ثانی، کہتے البتہ اگر ہم واپس گئے طرف مدینہ طیبہ کے، لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ، ضرور بھی ضرور نکال دے گا بڑی عزت والا، منہا اس مدینے سے، الذل بڑے ذلیل کو، العیاذ باللہ۔ آپ کو یہ کہا اور اپنے بارے میں ہم عزت والے ہیں۔ جواب وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ یہ بھی جہل محض ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے عزت، وَلِرَسُولِ، عزت کا مالک تو اللہ ہے، لکھا ہے بذات، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت ہے بوجہ تعلق باللہ کے، اللہ کے ساتھ رسول کے سے زیادہ عزت تعلق کس کا ہو سکتا ہے، اور مومنوں کے لیے بھی عزت ہے بوجہ تعلق باللہ و بالرسول کے۔ حماقت منافقین، لیکن منافق لا یعلمون، جانتے نہیں کہ مدار عزت امور فانیہ کو سمجھتے ہیں، فانی چیزوں کو عزت کا دار و مدار۔ یا ایھا الذین آمنوا، ترغیب الی الانفاق، اوپر جملہ لکھا ہوا ہے ترغیب الی الانفاق سے مراد مسائل انفاق و جہاد ہیں، یعنی مومنوں خود خرچ کرو، منافقین کے کہنے پر عمل درآمد کیوں کرتے ہو، لہذا خرچ کرو اور اپنے بھائیوں کو منافقوں کا محتاج نہ ہونے دو۔ اے ایمان والو لا تلہکم، نہ غافل کر دے تم کو، اصول فوز اول۔ نمبر 2 اموالکم ولا اولادکم، نہ غافل کر دے تم کو تمہارے مال، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولادیں۔ اموال کے نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ہے یعنی مجموعہ دنیا، صرف مال نہیں، زمینیں ہیں اور چیزیں ہیں، پلاسیں ہیں، مارکیٹیں ہیں، صرف پیسہ مراد نہیں۔ تمہارے مال اور نہ تمہاری اولادیں، ان ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے۔ ایک تو جملہ لکھا ہوئے یعنی دنیا میں ایسے منہمک نہ ہو جاؤ کہ دین میں خلل پڑے، اور ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، صرف اللہ اللہ کرنا مراد نہیں، نیچے لفظ لکھا ہوئے مراد مجموعہ دین ہے،
جتنی بھی دین کے شعبے ہیں تمام شعبوں سے تمہیں مال اور اولاد غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ثمرۂ تغافل غفلت کا نتیجہ جو بندہ کرے گا یہ کام پر یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ وَأَنفِقُوا تَفْسِيرًا کیسے؟ یعنی خرچ کرو مما رزقناکم من قبل، خرچ کرو مما رزقناکم اصول فوز دوم، کچھ ان چیزوں میں سے، من کا معنی کیا کچھ، خرچ کرو من کچھ ان میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں، جو بھی چیزیں تم کو دی ہیں، علم ہے، ہنر ہے، مال ہے، پیسہ ہے، خرچ کر لو تم کچھ اس میں سے جو ہم نے تم کو چیزیں دی ہیں، من قبل اس سے پہلے ان یاتی احدکم الموت کہ آیا تم میں سے ایک کو موت، فیقول پس وہ کہے گا، تمنی یہ تاخیر مہلت کی تمنا کر رہا ہے ڈھیل مل جائے، کہے گا بطور تمنا و حسرت کے، کیا کہے گا؟ اے میرے پروردگار لولا اخرتنی الی اجل قریب، کیوں نہیں ڈھیل دی تو نے مجھ کو ایک قریبی وقت تک، ایک تھوڑی مدت تک میں کیا کرتا، فَأَصَّدَّقَ پس خوب میں صدقے کرتا، خوب صدقے کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ اور ہو جاتا میں نیک کام کرنے والوں میں سے۔ اب نحوی حضرات آیت کو دیکھیں، نحوی بڑے ساتھی، لولا، اس لولا میں لو برائے تمنی ہے، لا زیادہ ہے، لولا لو برائے تمنی، لا زیادہ، اور تمنی کے جواب میں الصدقہ کا منصوب آیا ہے، یہ بات ہو گئی۔ اور اکن یہ جزا ہے شرط محذوف کی، یہ اکن جزا ہے شرط محذوف کی، شرط محذوف ہے، ان اخرتنی اکن من الصالحین، عبارت کیا بنی؟ ان اخرتنی اگر تم مجھ کو ڈھیل دے گا تو ہو جاؤں گا میں نیک کام کرنے والوں میں سے۔ جواب وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، نفی تاخیر، نہیں اللہ کریم مہلت دے گا، ڈھیل نہیں دے گا، ہرگز نہیں ڈھیل دے گا اللہ کریم کسی نفس کو، اذا جاء أجلها جس وقت آ گیا اس کا وقت یعنی موت۔ واللہ خبیر بما تعملون، علت نفی کیوں اللہ ڈھیل نہیں دے گا، اللہ کریم خبر رکھنے والا ہے جو کوئی تم کر رہے ہو۔ پیچھے جملہ لکھا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم نے غفلت کو شعار بنا رکھا ہے۔ اب دو چیزوں کا ذکر آ گیا، اجلھا اس پر لکھے موت اور بما تعملون پر لکھے ما بعد الموت، اللہ کو پتہ ہے موت کے بعد کا اور تمہارے موت کے وقت کا کب دینی ہے، اور اس میں کسی قسم کا تمہیں وقفہ اور مہلت نہیں ملے گی۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ لکھواتا ہوں اس صورت میں، حاشیے پر بہت ساری جگہ لکھ لیں، یا ایھا الذین آمنوا کا یہاں تک مبدا کا بیان تھا۔ اب فرمایا خود مال خرچ کرو، تاکہ کسی کو لا تنفقو کہنے کی جرت نہ ہو۔ قاضی اسمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، سورۃ التغابن، تغابن کہتے ہیں ہار جیت کو، اسمی ربط میں نے لکھا، سنو منافقوں اگر تم منافقت سے باز نہ آئے تو تغابن والے دن ہار جاؤ گے۔ سورت کا مانوی ربط، سورت منافقون میں فرمایا ہماری دی ہوئی دولت میں سے خرچ کرو، اب تغابن میں بطور ترقی فرمایا چلو دولت تمہاری صحیح اللہ کو قرض دے دو، اس کی راہ میں خرچ کرو، کئی گنا وہ ثواب عطا کرے گا۔ اس کا دعویٰ لکھ لیں، مقاصد اربع، خلاصہ یہ ہے کہ آدھا مسئلہ توحید ہے، اس کو دوبارہ دہرایا گیا، عقلی دلیل ہے توحید پر، تخفیف دنیاوی اخروی ہے، اور بیان انفاق علی سبیل ترقی، یہ باتیں ساتھ ساتھ آ رہی ہیں۔ امتیازات میں نے اس کے لکھے،
یوم تغابن کا ذکر، کچھ تمہاری بیویاں اور تمہاری کچھ اولادیں تمہاری دشمن ہیں۔ صورت آسان ہے، آپ کے پاس بھی ایک دعویٰ لکھا ہوا ہے، آدھا دعویٰ توحید جو اصلی مقصود ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کرتی اللہ کریم کی، قالن یا حالن، یا تو آواز آتی ہے یا ان کی حالت بتاتی ہے۔ وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں، لہ الملک، واسطے اللہ ہی کے بادشاہی حقیقی، الملک کے نیچے حقیقی، وَلَهُ الْحَمْدُ، اللہ ہی کے لیے ہے تعریف، ما فوق الاسباب، اور وہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، وہ اللہ کریم وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ مبدے کا بیان ہو رہا ہے۔ خالقکم کے نیچے لکھا ہے نعمت انفسیہ، یعنی ایجاد ذات، تمہاری ذات کو موجود کیا۔ سو اس کا مقتضا تھا کہ سب ایمان لے آویں۔ جب پیدا اللہ نے کیا ہے تو خالق پر ایمان تو لانا چاہیے تھا، توحید کو ماننا چاہیے تھا، لیکن فَمِنْكُمْ کافر، باوجود اس کے کچھ تم میں سے کافر ہیں، منکم کچھ، وَمِنْكُمْ مومن، اور کچھ تم میں سے مومن ہیں۔ جو خاص بات عرض کرنی ہے، کافر کا ذکر پہلے کیا، مومن کا ذکر بعد میں کیا۔ اس لیے کافر کا ذکر پہلے کیا کیونکہ کافر زیادہ تھے، اور آج بھی زیادہ ہیں، دیکھ لیں دنیا میں۔ واللہ بما تعملون بصیر، خاصہ علمیہ باری تعالیٰ، اور اللہ جو تم عمل کر رہے ہو دیکھنے والا ہے۔ اعمال ایمانیہ و کفریہ اللہ کو پتہ ہے۔ خالق السماوات والارض بالحق، خاصہ باری تعالیٰ اور آ گیا اولا نعمت آفاقی علوی اوپر والی، یہ آفاقی جو انسانی جسم کے علاوہ ہو، اوپر والی آسمان پیدا کی اللہ نے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، آفاقی سفلی نعمت کا بیان بالحق حضرت علی کے لیے، وَسَوَّرَكُمْ لِإِظْهَارِ الْحَقِّ، بالحق لِإِظْهَارِ الْحَقِّ، حق ظاہر کرنے کے لیے، وَسَوَّرَكُمْ نعمت انفسیہ ایجاد صورتیں عطا کی اللہ نے تم کو، فَأَحْسَنَ صَوَرَكُمْ، بس اچھا بنایا تمہاری صورتوں کو، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، معاد کا ذکر دوبارہ لوٹنا اور اللہ کریم کی طرف لوٹنا ہے۔ یعلم خاصہ علمیہ ثانیہ، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ نمبر 3 یعلم، اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ چوتھی بات، اس کی کیا تخصیص ہے کہ صرف چھپاتے اور ظاہر کرتے جانتے وہ اللہ جاننے والے سینوں تک کے حالات۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، تخویف دنیاوی، جو نہیں مانتے اور خرچ نہیں کرتے۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے، فذاقوا وبال امرہم، بس چکھا انہوں نے دنیا میں، چکھا صبرہ دنیاوی اول ہے، چکھی انہوں نے سزا اپنے کام کی، وَلَهُمْ، اور ثمرہ خرابی ان کے لیے عذاب ہوگا آخرت میں بھی۔ علیم دردناک، ذالک پر لکھا ہے سبب عذاب دنیاوی و اخروی ہے۔ دنیاوی و اخروی عذاب کیوں ہوگا؟ وجہ بِأَنَّهُ، اس وجہ سے باسببیہ، کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، آتے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر۔ سبب عذاب اول یعنی انکار بشریت انبیاء، فقالوا، پس انہوں نے کہا ابشر یہدوننا، کیا بشر ہو کر رہنمائی کریں گے ہماری، بشر ہو کر ہماری رہنمائی کریں گے۔ لکھا ہوا ہے نیچے منکرین نے کیا کہا؟ لِقَوْلِ الرَّسُولِ مِنْ جِنْسِ الْبَشَرِ، بشر اور پیغمبر بن جائے رسول ہم نہیں مانتے۔ اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے معناہو انکروا ان یکون الرسول بشرا، اس کا معنی اور مطلب یہ انہوں نے انکار کر دیا کہ ہو رسول بشر، رسول بشر بن سکتا ہے، بشر رسول نہیں بن سکتا، ہم نہیں مانتے۔ فَكَفَرُوا، پس انہوں نے انکار کر دیا۔ سبب اول ثمرہ انکار بشریت انبیاء کی بشریت کا انکار کیا، کافر بن گئے۔ فَكَفَرُوا،
بس انہوں نے کفر کیا. کافر کیوں بنے؟ نیچے لفظ لکھنے ہیں انکار رسالت کی وجہ سے. یہ لفظ میں نے کیوں لکھوائے؟ عملی میدان میں آپ قدم رکھیں گے، جب آپ کا واسطہ پڑے گا نا پھر ان لفظوں کی قدر ہوگی. یہ تو امانت ہے میرے پاس، میں نے منتقل کر دیے. مشرکین پاکستان نے کیا مانا کیا؟ آیت کو دیکھنا. فقالوا، انہوں نے کہا ابشر یہدوننا، کیا بشر ہماری رہنمائی کریں گے؟ نہیں. فکفروا، نبی کو بشر کہنے کی وجہ سے کافر ہو گئے. جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے. آپ نے سوال ہی نہیں سمجھا، میں کیا کروں؟ فقالوا ابشر یہدوننا، کیا بشر ہماری رہنمائی کریں گے؟ فکفروا، کافر ہو گئے نبی کو بشر کہنے کی وجہ سے. جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے. بس مطلب کیا تھا آیت کا؟ فقالوا ابشر یہدوننا، کیا بشر ہماری رہنمائی کریں گے؟ فکفروا، بس انہوں نے کفر کیا. کیوں کافر بنے؟ انکار رسالت کی وجہ سے. بشر تو مانتے تھے، بشر کو رسول نہیں مانتے تھے. انکار رسالت کی وجہ سے بشر بنے، نبی کو بشر کہنے کی وجہ سے کافر نہیں بنے. وَتَوَلَّوْا سَبَبِدُمْ، انہوں نے منہ موڑ لیا قبول ہدایت سے. وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، ثمرہ سببدم، جب انہوں نے ہدایت قبول کرنے سے منہ موڑا اور بے پرواہ ہو گیا اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ واللہ غنی حمید. علت ثمرہ سببدم، کیوں؟ اللہ کریم بے پرواہ، اسے کیا ضرورت ہے؟ حمید، تعریفیں کیا ہوا ہے. فکفروا پر آپ کے پاس ایک جملہ لکھا ہوا ہے الفاء للسببیہ. یہ فا جو ہے فکفروا کی سبب بیان کرنے کے لیے آئی ہے. اے فکفروا بسبب ھذا القول، اے کفروا بسبب ھذا القول لا للتاکید. یہ جو انہوں نے کہا بشر ہو کر ہماری رہنمائی کریں گے، یہ کیسے رسول ہیں؟ بشر رسول بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا، ہم نہیں مانتے. کافر ہو گئے. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، تخفیف اخروی اور شکوہ بھی ہے. گمان کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کفروا کے نیچے اہل مکہ، ان لن یبعثوا، کہ ہرگز نہیں زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. اس کے نیچے لفظ لکھا ہوا ہے جس کے بعد عذاب علیم کا وقوع ہو. بالکل پہلی سطر پر نظر دوڑائیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب دردناک. عذاب دردناک تو تب ہو کہ دوبارہ زندگی ہو. دوبارہ زندگی نہیں ہے، کیوں ہمیں عذاب سے ڈرا رہے ہو؟ نہیں مانتے ہم. فرمایا اللہ یبعثوا، خیال کر لیا مکے والے کافروں نے ہرگز نہیں زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. کل جواب شکوہ فرما دیجئے میرے محبوب، بلا کیوں نہیں وربی، قسم ہے مجھے میرے پروردگار کی. آپ کے ذہن میں اگر بات ہو، سورۃ سبا میں نے 3 مقام جمع کرائے تھے. 3 مقام قرآن میں ایسے ہیں جہاں وربی کے ساتھ قسم اٹھائی گئی. سورۃ سبا، سورۃ یونس، اور ایک یہ مقام بھی دکھایا تھا لَتُبْعَثُنَّ، مجھے قسم ہے میرے پروردگار کی، ضرور بھی ضرور تم زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے. اول بے سچ، نمبر 2 محاسبہ، ثم لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، پھر ضرور بھی ضرور تم خبر دیے جاؤ گے ان اعمال کی جو تم نے کیے، اور اس پر سزا بھی ہوگی. وَذَلِكَ، اور یہ بے سچ دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا اللہ پر بڑا آسان ہے بوجہ کمال قدرت کے. فآمنوا باللہ ورسولہ، خطاب للمومنین. اب ذرا جاگنا، مہربانی فرمانا. فآمنوا باللہ، مومنوں کو خطاب ہو رہا ہے. اصول فوز اول، ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ. اس کا مطلب ہے پہلے وہ بے ایمان تھے، منہانا بھی نہیں کرتے. کیا بندہ آپ کو اشکال سنائے؟ فآمنوا باللہ، بے ایمانوں کو کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ. اوپر تم نے عنوان دیا ہے خطاب للمومنین، مومنوں کو کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ. واہ بھائی واہ. میں نے آپ کو سورۃ فتح کے اندر یہ بات عرض کی تھی، لیکن آپ بھول گئے تو اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ فآمنوا باللہ، ایمان قائم رکھو اللہ کے ساتھ. ورسولہ،
ایمان قائم رکھو اللہ کے رسول کے ساتھ، نمبر 3 قرآن اور اس نور کے ساتھ الذی انزلنا، جو نور ہم نے اتارا ہے۔ یہ آیت میں نے آپ کو سورۃ مائدہ میں بھی دکھائی تھی، جہاں ہم نے گفتگو کی تھی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین واللہ بما تعملون خبیر، ترغیب اخلاص، اور اللہ جو تم عمل کر رہے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ یوم یجمعکم، وقت عذاب۔ اب یہ جو ظرف ہے یوم، یہ کس کے متعلق ہے؟ اوپر ہے لتنبؤن، اس کے متعلق ہے لتنبؤن۔ ایک قول یہ ہو گیا ضرور بھی ضرور خبر دیے جاؤ گے تم اپنے اعمال کی۔ کب خبر دی جاؤ گے؟ جس روز جمع کرے گا تم کو اللہ۔ ایک قول یہ ہو گیا۔ دوسرا قول سنیں، حضرت صاحب فرماتے ہیں مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ یوم متعلق ہے یتغابنون، نام چھوٹا سا لکھ لیں، یتغابنون۔ جس روز ہار اور جیت کا فیصلہ ہوگا نا، یہ کہاں سے نکالا حضرت آپ نے فرمایا یوم التغابن سے نکالا۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، ہارو گے جیتو گے، کوئی ہارے گا کوئی جیتے گا، جس روز جمع کرے گا تم کو اللہ کریم لیوم الجمع، جمع ہونے کے دن میں، ذالک یوم التغابن، یہ دن ہوگا ہار جیت کا۔ شاہ صاحب نے مانا کی ہار جیت، شاہ عبدالقادر صاحب۔ اب اس یوم التغابن کی تشریح آ گئی، تشریح یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، جس کی کیفیت یہ ہے بشارت، جو بندہ ایمان لائے گا اللہ کے ساتھ ایک اور عمل کرے گا نیک قوت عملیہ، یکفر عنہ سیئاتہ ثمرہ والدفع مصیرت، مٹا دے گا اللہ کریم اسے اس کے سارے گناہ، سیئات کے نیچے جمی سارے گناہ اللہ کریم مٹا دے گا، وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، ثمرہ ثانیہ جلب منفعت، وہ تھا دفع مضرت، داخل کرے گا اللہ کریم اس کو باغات میں، جاری ہوں گی ان کے درختوں کے نیچے یا محلات کے نیچے نہریں، رہنے والے ہوں گے فیہا ان باغات میں ابداً ہمیشہ ہمیشہ، ذالک الفوز العظیم، فضیلت جنت، وہ جنت کا ملنا کامیابی ہے بہت بڑی۔ والذین کفروا، تخویف اخروی، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تشریح دو، وہ تشریح اول تھی جو اللہ کو مانے گا عمل نیک کرے گا، اور یہ دوسری تشریح وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَقَذَّبُوا شعبہ کفر، کفر کے کئی شعبے ہیں، ایک شعبہ جھٹلایا انہوں نے ہماری آیات کو، سمرا یہی لوگ ہیں آگ والے، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس آگ میں، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بری لوٹنے کی جگہ ہے مذمت نار، مَا صَابَ مِن مُصِیبَةٍ، رفع مان اول، اس کے نیچے جملہ لکھ لیں، مصائب سے گھبرا کر ایمان نہ چھوڑنا۔ سامنے ایک جملہ لکھا ہوا ہے، اس کو پہلے پڑھ لیں۔ پہلے اتباع نور یعنی تکمیل قوت ایمانیہ و عملیہ کا امر تھا، ایمان اور عمل اختیار کر کے اپنے آپ کو کامل کرو۔ اب اس سے جو موانع ہیں، رکاوٹیں، ان کا ارتفاع ہے، ارتقاء نہیں، ارتفاع۔
اب اس سے جو موانع ہیں ان کا ارتفاع ہے، ان کو اٹھایا گیا، ختم کیا گیا۔ وہ تین ہیں، نمبر ایک مصائب، نمبر دو اہل و عیال، نمبر تین اموال۔ آؤ جی، ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اوپر جملہ لکھا ہوا ہے لہذا صبر و رضا حاصل کرو، پہلی رکاوٹ کو دور کیا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو بندہ پورا یقین رکھے گا اللہ کے ساتھ، کیا معنی کیا؟ جو پورا یقین رکھے گا اللہ کے ساتھ، یاد قلبہ، رہنمائی کرے گا اللہ اس کے دل کی۔ کس کی رہنمائی کرے گا؟ نیچے لکھا ہوا ہے صبر کی، ساتھ ایک لفظ اور بڑھانا ہے صبر و رضا۔ اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے فی قولہ ان المصیبت بقضائہ، مصیبت جو ہے یہ اللہ کی تقدیر اور فیصلوں سے آیا کرتی ہے۔ جو بندہ یہ یقین رکھے اللہ اس کی رہنمائی کرے گا، اس کو رضا اور صبر کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کریم ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے، کس نے صبر کیا اور کتنا کیا اور کس نے نہ کیا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اصول فوز اول، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوسرا اصول۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم موڑ لو اطاعت سے، سامنے نمبر 2 دیکھیں جزا مقدر ہے، یعنی ہمارے پیغمبر کا کوئی ضرر نہیں، رسول کو کیا نقصان۔ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، سبحان اللہ، پکی بات ہے، ہمارے رسول کے ذمہ ہے پہنچا دینا، صاف صرف پہنچا دینا، لکھے اور وہ بِأَحْسَنِ وجوہ پورا کر چکے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، دعوی سورج، اللہ لا الہ الا هو، اللہ کریم نہیں کوئی الہ سوائے اس اللہ کریم کے، وعلی اللہ سمرا، اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ رکھیں ایماندار۔ خلاصہ کیا ہے؟ میرے دیے ہوئے مصائب کو کوئی نہیں ٹال سکتا، تو اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یا ایوہ الذین آمنوا، اے او ایمان والو، رفع مانے دون، دوسرے رکاوٹ کو دور کیا، اے او ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم متوفا لکم، یقیناً تمہاری بیویوں میں سے بعض، من بعض، اب یہ بعض من کا معنی ہے، کاتب صاحب نے ازواج کے نیچے لکھ دیا، بعض تمہاری بیویاں، و اولادکم، بعض تمہاری اولاد، عدو لکم، معنی لکھنا نہیں، پہلے سن لیں، دشمن ہے واسطے تمہارے، بیوی بھی دشمن ہو سکتی ہے، اولاد بھی دشمن ہو سکتی ہے، واہ بھائی واہ، معنی سنو، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، ایمان والو یقیناً کچھ تمہاری بیویاں اور کچھ تمہاری اولادیں عدو لکم، مولانا حسین علی صاحب نے معنی کیا، میرا معنی نہیں ہے، دشمنی کا سبب ہے واسطے تمہارے، دشمنی کا سبب ہے واسطے تمہارے، فَاحْذَرُوهُمْ، پس بچتے رہو ان سے، یعنی ان کا کہا نہ مانو، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، فَاحْذَرُوهُمْ، ان سے بچتے رہو، یعنی ان کا کہا نہ مانو۔ دشمنی کا سبب ہے، کیا مطلب ہے؟ سامنے لکھیں جی، اب میں نہ لکھا ہوں میری تسلی نہیں ہوتی، کیا کروں؟ خالی بیان کر دوں آپ کو یاد نہیں رہے گا۔ نمبر 1، ان کی وجہ سے گناہ نہ کر بیٹھنا، ان کی وجہ سے گناہ نہ کر بیٹھنا۔ نمبر 2،
بعض اوقات ان کی وجہ سے لڑائی و فساد ہو جاتا ہے. تم اس بندے سے درگزر کرو جس نے ان اہل و عیال کی گستاخی کی. اور تم مشتعل ہو گئے. آج مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے تمہارے بیٹے کو گالی دی تو مشتعل ہو گئے. کسی نے بیوی کے خلاف کوئی کلمہ کہہ دیا تمہیں غصہ آ گیا, لڑائی ہو گئی, تو یہ لڑائی اور فساد کا سبب بن جاتے ہیں. وَإِن تَعْفُوا اگر تم معاف کر دو, لکھا ہے عدم عقاب. عدم عقاب کا کیا معنی ہے؟ یعنی سزا نہ دو. وَتَصْفَحُوا اور درگزر کرو. تصفحوا درگزر کرو. درگزر کا کیا معنی؟ عدم ملامت, ملامت نہ کرو. وَتَغْفِرُوا اور بخش دو. بخش دو کا کیا مطلب ہے؟ عدم حقد. کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ کیسے سمجھو گے اس کو؟ یعنی دل میں بغض نہ رکھو. ساتھ تشریح اس کی لکھ لیں, ایسا نہ ہو یاد نہ رہے, نہیں رہے گا, مشکل ہے. عدم حقد یعنی دل میں بغض نہ رکھو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پر یقیناً اللہ بخشنے والا ہے تمہارے گناہوں کو, رحم کرنے والا ہے تمہارے حال پر. اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے بڑا قیمتی ہے, یہ سنانا بھی صحیح اور ہم سب کے لیے عملی طور پر بھی کام آنے والی بات ہے. امور قابل عفو مثلا نقصانات دنیاویہ, اگر اولاد سے یا بیوی سے کوئی دنیا کا نقصان ہو گیا, کپڑے استری کر رہی تھی کپڑا جل گیا, کھانا پکا رہی تھی نمک زیادہ ہو گیا, یہ تو معافی کے قابل امور ہے, معاف کر دو. یا دینیا مقرون بالتوبہ, کیا لفظ ہے؟ مقرون بالتوبہ. مثلا کوئی دینی نقصان اس نے کر دیا, نماز نہیں پڑھتی, اب نماز نہیں پڑھتی, ناراضگی کرو اور اگر توبہ کر لے معاف کر دو. انما اموالکم و اولادکم رفمان ثالثہ, پکی بات ہے تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ تو ذریعہ آزمائش ہے. فتنے کا معنی ذریعہ آزمائش. واللہ عنہ اجر عظیم اور اللہ کریم اس کے پاس اجر بہت بڑا. جو شخص ان میں پڑھ کر بھی اللہ کو یاد رکھے, اللہ کو یاد کرے, اس کے لیے اجر ہے, اللہ کریم اس کے پاس اجر بہت بڑا. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, اصلاح قوت نظریہ کی درست کرنا. یہ باتیں سن کر بس ڈرتے رہو اللہ کریم سے, مَا اسْتَطَعْتُمْ جتنی تمہاری طاقت ہے. فَاسْمَعُوا اور سنتے رہو اللہ کے مواعظ اور نصیحتوں کو. وَأَطِیعُوا اور قوت عملیہ بدنیہ اطاعت کرتے رہو. وَأَنفِقُوا خرچ کرتے رہو, قوت عملیہ مالیہ. خیرا لکم عبارت ہی یکن خیرا لکم, وہ چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے, یکن خیرا لکم خرچ کرتے رہو. خیرا لکم یکن خیرا لانفسکم ہوگا بہتر واسطے تمہاری جانوں کے. خصوصاً جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں حکم خرچ کرو وہاں پر. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جو بندہ بچایا گیا اپنے نفس کے بخل سے, لالچ سے, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ ہیں مراد کو پہنچنے والے ہیں. جملہ لکھا ہوا ہے یعنی خرچ وہ کرے گا جو لالچی نہ ہوگا. وَإِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا بیان انفاق فی سبیل اللہ. اگر تم قرضہ دو اللہ کریم کو قرضہ اخلاص کے ساتھ, حسنن کے نیچے لکھے شرط قبولیت, اخلاص کے ساتھ, یضاعف ہو ثمرہ اولا دنیاویہ, بڑھاتا رہے گا اللہ کریم اس کو, بڑھاتا رہے گا. کل میں نے کھجور کے دانے کی مثال دی تھی, اگر کسی ساتھی کے ذہن میں ہو,
یضاعف لکم مشکل ہے، یضاعف لکم بڑھاتا رہے گا اللہ کریم اس کو واسطے تمہارے، ویغفر لکم ثمرۃ اخروی بخشش فرما دے گا واسطے تمہارے، واللہ شکور حلیم اللہ کریم قدردان ہے، اعمال صالحہ کو مقبول فرماتا ہے، حلیم بردبار ہے، گناہ پر فوراً نہیں پکڑتا، عالم الغیب الا حسنا اخلاص کے ساتھ کیوں قرضہ دو، اس لیے کہ جاننے والے غیب کو اور حاضر کو، العزیز زبردست ہے پکڑنے میں، قدرت کا بیان، الحکیم حکمتوں والا ہے چھوڑنے میں۔ ایک جملہ پچھلی سورت کا لکھ لیں قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، آیت کے حصے اول میں فرمایا، بڑا قیمتی جملہ ہے، میں چاہتا ہوں لکھوا دوں، آیت کے حصے اول میں فرمایا تمہاری ازواج و اولاد تمہاری ازواج جو تمہیں قتال و انفاق سے روکے، تمہارے ساتھ دشمنی کر رہی ہے، آخر حصے میں فرمایا تمہاری ازواج و اولاد کو کوئی کچھ کہہ دے تو نوبت جھگڑے تک نہیں پہنچنی چاہیے، بلکہ درگزر سے کام لو تاکہ آپس میں اتحاد برقرار رہے۔ سورت کا نام ہے سورت الطلاق، اسمی ربط میں نے لکھا، اگر یوم التغابن والی ہار سے بچنا چاہتے ہو تو طلاق دیتے وقت احتیاط سے کام لیا کرو۔ معنوی ربط، اس سورت کا تعلق سورت تغابن کے آخری حصے کے ساتھ ہے، اس سورت کا تعلق سورت تغابن کے آخری حصے کے ساتھ ہے، وہاں مومنین کے لیے امور انتظامیہ بیان کیے تاکہ جماعتی نظم و نسق کو درست کر کے کفار کا بخوبی مقابلہ کر سکیں۔ اب یہاں خانگی امور ذکر کیے گئے گھر والے، تاکہ گھروں کا انتظام درست ہو جائے اور خانگی تنازعات باہمی عداوت و مخالفت کا باعث نہ بنے۔ سورت کا دعویٰ لکھ لیں، آپ کے بعد لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں، موضوع احکام و امور انتظامیہ، بس یہ لکھا ہوا ہے۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ طلاق، عدت، نفقہ، سکنا، رسات وغیرہ کے 15 احکامات ہیں، تخویف دنیاوی ہے، بشارت ہے، دلیل عقلی ہے برائے توحید، امتیازات، جو تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے مخرج، یسر اور بغیر گمان کے رزق ملنے کا ذکر، عدت کی اقسام کا ذکر، انبیاء کی نافرمانی جنہوں نے کی ان کے متعلق الفاظ آ رہے ہیں، فحاسبناہا حسابا شدیدا، اور 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا ذکر۔ 15 نمبر پہلے لکھ لیں، بعد میں پھر لکھوانے پڑیں گے۔ پہلی سطر میں فَطَلِّقُوهُنَّ 1، وَآسُوا الْعِدَّةَ 2، لَا تُخْرِجُوهُنَّ 3، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ 4،
لا تدری لعل اللہ یحدث 5، نیچے فامسکوہن بمعروف 6، فارقوہن بمعروف 7، واشہدوا ذوی عدل منکم 8۔ آیت نمبر 4 میں دیکھیں واللہ یئسن من المحیض 9۔ آیت نمبر 6 میں اسکنوہن من حیث سکنتم 10۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتُ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا 11، فَإِنْ أَرْزَانَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ 12، وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف 13، وَإِن تَعَاصَرْتُمْ 14، لِيُنْفِقْ ذُو سَعْةٍ مِّن سَعَتِهِ 15۔ کافی دنوں کے بعد میں یاد دلا رہا ہوں، قرآن مجید کے مقصودی مسئلے ہیں 4: توحید، صداقت قرآن، صداقت رسول، آخر عید کے معامل مسئلے قرآن میں ہیں 4۔ نمبر 1 جہاد۔ جہاد نام ہے جان قربان کرنے کا، بندہ جان قربان نہیں کر سکتا جب تک مال قربان کرنے کی عادت نہ ہو۔ انفاق، جہاد اور انفاق نہیں ہو سکتا جب تک تنظیم نہ ہو۔ تنظیم کی قرآن مجید میں 3 شرطیں ہیں: آدمی خود ٹھیک ہو، نمبر 2 یہ گھر کا ماحول ٹھیک ہو، یہ آگے انداز، اور گھر سے باہر کا ماحول ٹھیک ہو۔ صورت مائدہ میں آپ نے پڑھے تھے مسائل چوری کے، ڈاکے کے وغیرہ۔ تنظیم بن گئی، تنظیم تب برقرار رہ سکتی جب آداب و صورت حجرات میں آداب گزر چکے۔ اب دیکھیں جی، یا ایھا النبی، اس کا حاشیہ پہلے نمبر 1 دیکھنا ہے۔ آپ نے گردیرہ نہیں بنانا، کیسے ملے گا نمبر 1؟ میں انتظار نہیں کر سکتا۔ حصہ اول سورت، یہ حصہ سورت تغابن کے آخری حصے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کیونکہ دونوں میں مومنوں کے لیے امور انتظامیہ بیان کیے گئے ہیں۔ سورت تغابن کی ابتدا میں امور بتائے گئے تاکہ کفار پر غلبہ حاصل کیا جائے، اور سورت طلاق میں گھر کے امور بیان کیے گئے تاکہ گھروں میں مخالفت پیدا نہ ہو جائے۔ یا ایھا النبی، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم، ہونا تو چاہیے تھا اذا طلقتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمایا جا رہا ہے، نا اذا طلقتم اوپر لفظ لکھا ہوا ہے کل امت کا ھذا الحکم الآتی، امت کو فرما دو میرے پیغمبر، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجیے اپنی امت کو آنے والا یہ حکم۔ کیا فرما دیجیے؟ اذا طلقتم النساء، ماضی شروع الفعل کے لیے، کشفت عن ساقیہا، سورۃ انزلناہا، سورۃ، آپ کو اگر ماضی شروع الفعل یاد نہیں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اذا طلقتم النساء، جب طلاق دینے لگو تم عورتوں کو، یوں نہیں ہے کہ طلاق دے دو، نا، طلاق دینے لگو، جب طلاق دینے لگو تم عورتوں کو، فطلقوہن لعدتہن۔ اب بڑا اختلاف ہے، حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب معنی کیا۔ آپ کے پاس ایک جملہ لکھا ہوا ہے، ایک تو نمبر 3 حاشیہ جو ہے آپ کے پاس لعدتہن کا، لام عاقبت کا ہے، یعنی تمہاری طلاق دینے کے بعد عدت بٹھانا ہوگا، نہ کہ اس کو گھر سے نکال دینا۔ یہ معنی سیاق و سباق کے موافق ہے۔ بقرینہ ولا تخرجوہن آگے آیت آ رہی ہے، یہاں 2 معنی اور بھی کیے گئے، شوافع کا، احناف کا۔ اول یہ کہ طہر کے اندر طلاق دو، لام بمعنی فی ہوگا۔ دوم یہ کہ پہلے زمانہ عدت سے طلاق دو، یعنی طہر میں طلاق دو، اور عدت حیض سے گزرے گی، لام بمعنی قبل ہے۔ بات تو ٹھیک لکھی ہوئی ہے، لیکن حاشیہ سمجھنے کے لیے ذہن چاہیے۔ لکھو جملہ جی، پہلے ایک نوٹ لکھ لیں چھوٹا سا، اوپر حاشیے پر جگہ ہے، اوپر سے طلاق
طلاق دینے کا سنت وقت طہر ہے، لیکن احناف کے نزدیک عدت حیض سے شمار ہوگی، اور باقی ائمہ عدت طہر سے شمار کرتے ہیں۔ ان کی دلیل لعدتہن میں لام اصلی معنی میں ہے، لالا یہ پکا ہی بند کر چھوڑا نہیں، دروازے سارے بند نہیں، میرے حال اٹھا نہیں، دروازے تو کم از کم سیڈاں والے کھول لو جو ہوا کراس ہوئے۔ عقل بڑی نعمت ہے اللہ دی، دے گا کہنے کہنے بیٹا اٹھا رکھو، دروازے کھولو، سیڈاں والے۔ کیا جملہ عرض کیا؟ سارے نہ فرمائیں گی، مہربانی فرمائیں۔ اصلی معنی میں ہے، آگے لکھیں، وہ ہے وقت۔ یعنی طلاق دو عدت کے وقت، اور طلاق طہر میں دی جاتی ہے تو عدت طہر سے شمار ہوگی۔ جواب نمبر 1، لام بے معنی قبل ہے، لعدتہن، لام بے معنی قبل، طلاق دو عدت سے پہلے طہر میں، اور عدت حیض سے شمار ہوگی۔ نمبر 2، جواب نمبر 2، لام غرض کے لیے ہے، غرض، طلاق دو عدت کی خاطر، تنگ کرنا مقصد نہ ہو۔ بس یہ حاشیہ ہو گیا۔ اب ذرا آپ حاشیے کو تھوڑا تھوڑا پڑھیں، جن ساتھیوں نے نہیں لکھا وہ ساتھ والے ساتھیوں کے ساتھ دیکھ لیں۔ یہ میں نے حاشیہ آپ کو لکھوایا، یہ محنت کی ہے۔ لام بے معنی فی، لام بمعنی قبل، از احناف، از شوافع، صرف انہی
چند ایک لفظوں کے لیے میں نے آپ کو یہ لمبا حاشیہ لکھوایا ہے تاکہ یہ سمجھ آ جائے. پہلے آپ میری طرف دیکھ لیں, میں جملہ عرض کروں. ایک آدمی نے بیوی کو طلاق دی. ہم احناف کہتے ہیں کہ اس کی عدت حیض سے شمار ہوگی. ایک ماہواری آئی, اس کے بعد پاک دن آئے, دوسری ماہواری آئی, پاک دن آئے, تیسری ماہواری آئی, تیسری ماہواری پوری ہوگی تو عورت کی عدت پوری ہوگی. باقی جو ہمارے ائمہ کرام ہیں وہ ماہواری سے شمار نہیں کرتے عدت, وہ طہر سے کرتے ہیں. اب دیکھیں مولانا میری طرف دیکھو, اب نہ لکھو کالے کپڑوں والے مولوی صاحب چھوڑ دو, میری طرف دیکھو. یہی تو جملہ عرض کیا ہے, عقل اللہ دی وڈی نعمت ہے, دیدا کہنو ہے. جب آپ بات سمجھیں گے نہیں حاشیہ کیا سمجھ آئے گا. ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی. طلاق دینے کا سنت طریقہ ہے کہ طہر میں دی جائے, پاک ایام میں. اور وہ پاک, اب تفصیل میں نہیں جاتا, فقہ میں تفصیل ہے, وہ پاک ایام کے بندہ بیوی سے قربت بھی نہ کر چکا ہو. اب یہ لمبی تفصیل ہے آگے. پاک دنوں کے اندر خامد نے اپنی بیوی کو طلاق دی جیسے سنت طریقہ ہے. تو اب جب خامد نے بیوی کو طلاق دے دی ہے پاک دنوں میں, اس کے بعد آئی ماہواری. احناف عدت شمار کریں گے ماہواری سے, اور جس طہر کے اندر خامد نے طلاق دی ہے باقی ائمہ کرام اسی طہر سے عدت شمار کریں گے. اب اس طہر پاک دنوں کے بعد آئی ماہواری 1, پھر پاک دن آئے 2, پھر ماہواری آئی 2, پھر پاک دن آئے. اب خیال کرنا, جب تیسری بار طہر آیا, طہر گزرا, تیسرا طہر, باقی امہ کہیں گے عدت پوری ہو گئی. ہم کہیں گے نا ابھی صبر, تیسری ماہواری آنے دو. تیسری ماہواری آئے گی, وہ گزرے گی تو پھر عورت کی عدت مکمل ہوگی. یہ اختلاف سمجھ آ گیا. اب دیکھیں جو میں نے حاشیہ لکھوایا ہے. طلاق دینے کا سنت وقت کیا ہے؟ طہر, پاک دنوں میں دی جائے. ٹھیک. احناف کے نزدیک عدت شمار کہاں سے ہوگی؟ حیض سے. باقی ائمہ کرام کے نزدیک عدت کہاں سے شمار ہوگی؟ طہر سے. آگے چلو. اب لعدت ہنا اس کو دلیل بناتے ہیں باقی ائمہ کرام. کیسے؟ طلاق دو تم ان عورتوں کو لعدت ہنا, لام اصلی معنی میں ہے اور وہ کیا معنی ہے؟ وقت. کیا معنی ہے؟ یعنی طلاق دو عدت کے وقت. طلاق چونکہ طہر میں دی جاتی ہے, عدت کا وقت بھی طہر سے شمار ہوگا. بڑے ساتھ میرے بات سوچیے, کانس پڑھی ہے, شرع وقایہ پڑھا ہے, ہدایہ پڑھی ہے, گزرا اور کریں اس جملے پر. طلاق کا وقت ہے طہر, تو جب تم طلاق دو لعدتہن فی عدتہن, ان کی عدت میں طلاق کا وقت طہر ہے, تو پھر آگے عدت جو ہے وہ بھی شمار طہر سے ہوگی. اور ہم نے کیا کہا؟ احناف نے کیا جواب دیا؟ نام بمانا قبل. ابن عباس کی قرات ہے, میں تفصیل میں نہیں کیا. فَطَلِّقُوهُنَّ قَبْلَ عِدَّتِهِنَّ. ابو داؤد شریف میں قرات ہے حضرت ابن عباس کی. اب اتنی تفصیل میں تو میں نہیں جا سکتا, حدیث پاک تو نہیں پڑھا رہا. ابن عباس کیوں پڑھا کرتے تھے؟ فَطَلِّقُوهُنَّ قَبْلَ عِدَّتِهِنَّ, عدت سے پہلے ان کو طلاق دو, عدت سے پہلے. اب عدت سے پہلے دینی ہے طہر میں, تو آگے ان کی عدت ماہواری ہے سے شمار ہوگی. حضرت اور مانا کرتے تھے, میری طرف دیکھیں میں آپ کو سمجھا دوں. اس دور میں رواج یہ تھا, بات ذرا ہے باریک سی, مولانا ندیم غور کریں گے تو بات حل ہے. حضرت مولانا حسین سے اس بات پہ جاتے ہی نہیں, یہ فی ہے, یہ قبل ہے, یہ فلاں, تو چھوڑو. حضرت فرماتے تھے اصل بات اور ہے. بات یہ ہے, اس دور میں رواج یہ تھا کہ خامد بیوی کو طلاق دے دیتا, ایک طلاق دے دی ہے, اب اس نے عدت گزارنا شروع کر دی. گزرتے گزرتے جب عدت پوری ہونے کے قریب ہوئی, رجوع کر لیا, اب اس کی بیوی ہے. اب ایک دن گزرا, 2 دن, پھر طلاق دے دی. اب پھر اس نے عدت گزارنا شروع کر دی. اب جب 3 مہینے قریب ہونے کے تھے, بھئی عدت پوری ہونے والی ہے, پھر اس کو ہاتھ لگا دیا, بوسہ دے دیا, رجوع ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب رجوع ہو گیا, پھر گھنٹہ گزرا, 2 گزرے, 1 دن,
طلاق دے دی، پھر اس نے عدت گزارنا شروع کر دی، پھر ابھی عدت پوری ہونے والی ہے 3 مہینے کی، پھر اس کو ہاتھ لگا دیا، بوسہ دے دیا، قریب ہو گیا، میں مثال دے رہا ہوں، پھر جی رجوع کر۔ اس کو تنگ کرتے تھے، نہ اس کو رکھتے تھے، نہ بساتے تھے، نہ چھوڑتے تھے، تو حضرت نے کیا مانا کیا؟ لام غرض کے لیے ہے۔ اب سنیں اللہ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، سبحان اللہ۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مانا، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو یہ حکم آنے والا سنا دیجئے، فرما دیجئے، اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دینے لگو عورتوں کو، طلاق دیا کرو ان کو عدت کی غرض سے۔ عدت کی غرض سے کا کیا مانا؟ چونکہ وہ طلاق دے کر رجوع کرتے، پھر طلاق دے دیتے، پھر وہ عدت گزارتی، فرمایا عورت کو تکلیف نہ دو، اس کو طلاق دو عدت کے لیے تاکہ وہ عدت گزار سکے۔ اب آپ نے جملہ تو لکھا عدت کی خاطر تنگ کرنا مقصد نہ ہو، میں نے آپ کو سمجھا دیا، پھر میں منع کرتا ہوں۔ غور طَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، طلاق دو تم ان عورتوں کو عدت کی غرض سے، یعنی عدت گزار سکے۔ یہ نہیں بار بار رجوع کرو، بار بار طلاق دو، عدت بھی نہ گزار سکے پوری، نہ۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، مردوں تم شمار کرو عدت کو۔ واہ بھائی واہ، ہم نے شمار کرنا ہے، ہم سر پر سوار رہے، بھواری آئی ہے نہیں آئی ہے، طہر ہے نہیں ہے، مردوں کو حکم دیا تم مرد شمار کرو۔ شاباش، جواب لکھا ہوا ہے نمبر 2 حاشیہ، مرد اور عورتیں شمار دونوں نے کرنا ہے، مگر بوجہ غفلت نساء کے مردوں کو خطاب کیا، عورتوں میں غفلت بہت ہوتی ہے اس لیے مردوں کو خطاب کیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ نُصْرَ طویل، ڈرو اللہ کریم سے، ربکم کے نیچے مقتضی تقوی، جب رب وہی ہے تو ڈرو بھی اسی سے نا، ڈرو اللہ کریم سے جو تمہارا رب ہے۔ تیسرا حکم، لا تخرجوهن من بیوتہن، نہ نکالو تم مطلقہ عورتوں کو ان کے گھروں سے، گھروں سے نہ نکالو، لکھا یعنی مطلقہ کو مکان دینا واجب ہے۔ طلاق رجی، خیال کرنا طلاق رجی ہے تو اس کو عدت گزارنے دو گھر میں۔ ولا یخرجنا، وہ خود بھی نہ نکلے، ولا یخرجنا، خود بھی نہ نکلے، کیونکہ حق اللہ کے علاوہ حق العباد بھی ابھی تو اس خاوند کے نکاح میں ہے نا، ایک طلاق ہوئی ہے یا 2 ہوئی ہیں، الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ آئیں وہ بے حیائی کھلم کھلا کو، لکھا ہوا ہے کھلی ہوئی بے حیائی، یعنی ان کا نکلنا ہی فحشہ مبینہ ہے۔ ایک طلاق دی، وہ عدت گھر کے اندر گزارے، اگر خود بخود نکل جائے یہی اس کی کھلا کھلا بے حیائی ہے، ٹھیک ہے بھائی جانے دو اس کو۔ ایک مطلب تو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، دوسرا اس کے اوپر بالکل لکھے حاشیے پر نشان لگا کر، قد سامع اللہ کے اوپر چھوٹا سا، نمبر 2، بدکاری کرے تو نکال دو، نمبر 3، زبان درازی اور جھگڑا کرے تو نکال سکتے ہو۔ 3 مطلب میں نے عرض کر دی، ایک آپ کے پاس تھا تو اور عرض کر دیے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ حدیں ہیں اللہ کریم کی، ضابطے خداوندی ہیں، جو بندہ یتعدی تجاوز کرے گا اللہ کریم کی حدوں سے سمرا، پس تاکہ ظلم کی اس نے اپنی جان پر وہ گناہگار ہو گیا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، حکم 4 یعنی طلاق رجی دینا بہتر ہے۔ کیوں؟ لا تدری، نہیں جانتا، طلاق دینے والا، لا تدری اس کے نیچے لفظ طلاق دینے والا نہیں جانتا، لعل اللہ، شاید اللہ کریم، یحدث بعد ذلک امرا، پیدا کر دے اس طلاق کے بعد، امرن کوئی نئی بات، امرن نئی بات، اس پر لکھو ہونا یعنی محبت۔ ایک طلاق دو، زیادہ سے زیادہ 2 طلاق دو، ساری طلاقیں اکٹھی نہ دو، ہو سکتے اللہ محبت پیدا کر دے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، سبحان اللہ، مطلقہ رجی جس کو رجی طلاق دی گئی ہے، جب قریب پہنچ جائیں أَجَلَهُنَّ، اپنے میعاد یعنی عدت کے، عدت پوری ہونے کے قریب ہے، 3 ماہواریاں گزرنے والی ہیں، پھر تم کو 2 اختیار ہیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پس پکڑ رکھو ان کو اس موافق دستور شریع کے، او فارقوهن بمعروف، یا جدا کر دو ان کو دستور شریع کے مطابق۔
رجی طلاق دی ہوئی ہے، عدت گزرنے کے قریب ہے، اب یا تو اس کو رکھو رجوع کر لو اور یا فارغ کرو، بس لکھا ہے بس تم کو 2 اختیار ہے، تیسری بات نہ کرو یعنی تطویل عدت، پھر رجوع کر لیا پھر طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا پھر طلاق دے دی، نہ، یا رکھو یا چھوڑو بس۔ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ، ورنہ بڑا دکھ ہوتا ہے ہمیں لوگوں پر، کیا کیا باتیں سناؤں، سالہ سال گزر گئے، عورتیں جو ہیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، خاوند ناراض ہے یا اس کے والدین ناراض ہیں، یہ صلح کر کے نہیں دے رہے اس کو، بال سفید ہو گئے، خاوند بوڑھا ہو گیا، بیوی والدین کے گھر میں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو گئی، نہ اس کو وہ طلاق دیتا ہے نہ اس کو آباد کرتا ہے۔ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ فَتَذْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ کا کتنا بڑا ظلم ہے، رکھنا ہے تو رکھو، چھوڑنا ہے تو چھوڑو، ضد بازی نہیں جا رہی۔ اور پھر یہ جو ادلے بدلے کا رشتہ ہوتا ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ اب ایک رشتہ دیا اور ان سے رشتہ لیا، ایک خواہ میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنی، اختلاف ہو گیا، اور دوسرے آپس میں خوش ہیں، وہ خواہ اجڑ گئے، ہاں ہماری بیٹی اس کا گھر آباد نہیں ہو رہا اور اس کا آباد ہو۔ اب ایک خاندان ان کی آپس میں نہیں بن رہی، اختلاف ہے، دوسری عورت خواہ اجڑ گئی، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ عورت کے بال سفید ہو گئے، اب خاوند نہ طلاق دیتا ہے نہ اس کو بساتا ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ فرمایا یا اس کو رکھو یا بند کرو یا چھوڑو بس۔ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ، 5واں حکم، یہ اس قرآن کے مطابق گواہ بنا لیا کرو 2 انصاف والے بندے، منکم اپنے میں سے، مستحب ہے بہتر ہے، رجوع کرو تو 2 گواہ ہو، فارغ کرو تو بھی 2 گواہ ہو۔ لیکن مرافقت یا مخالفت پر، مرافقت اگر اس کو رفیق بنانا ہے رکھنا ہے تو گواہ بنا لو، میں رجوع کر رہا ہوں، جدا کرنا ہے مفارقت کہ میں اس کو طلاق دے کر فارغ کر رہا ہوں، جان چھوٹ گئی۔ فَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، حکم ششم ہے گواہ ہو، قائم رکھو گواہی کو اللہ کریم کی خاطر۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ چیزیں ذالکم، یہ جو ہم نے بیان کیے یہ چیزیں، یوعظ بِهِ، نصیحت کیا جاتے ہیں ان کے ساتھ، تاکید بر تعمیل احکام پر عمل کرنے کی تاکید، یہ چیزیں نصیحت کیا جاتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ۔ وہ بندہ کان یؤمن باللہ، جو ایمان رکھتا ہو اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تقوی کی 5 برکات آ رہی ہیں، میں نمبر عرض کروں گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بندہ ڈرتا رہا اللہ کریم سے حقوق العباد کے معاملہ میں، لکھے فوائد خوف خدا آ رہے ہیں 5، اس کا تعلق واتقوا اللہ کے ساتھ ہے، اوپر تقوی کا حکم تھا، اب اس کے فضائل ہے، اوپر تقوی کا حکم تھا، یہ پیچھے گزر چکا ہے، پچھلے صفحے پر دیکھو واتقوا اللہ ربکم، اب فضائل۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بندہ ڈرتا رہے گا اللہ کریم سے، یجعل لَهُ مَخْرَجًا، اللہ کریم بنا دے گا واسطے اسے نکلنے کی صورت، مضراتوں سے، نقصان دینے والی چیزوں سے نجات کی شکل دے دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مسئلے تو طلاق کے چل رہے تھے، درمیان میں یہ انداز آ گیا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کی صورت بنا دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ طلاق دیتے وقت اللہ سے ڈرے، اللہ کے حقوق کی پابندی کرے، اس کے لیے عدت میں رجوع کا موقع ہے۔ مخرجن کا تعلق ہے عدت میں رجوع کا موقع ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایک فائدہ تقوی کا مخرجہ، دوسرا فائدہ یرزقو، اللہ کریم روزی دے گا اس بندے کو من حیث، ایسے طریقے سے لا یحتسب، اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ جو بیوی کو آباد کرنا چاہے اللہ کریم ایسے طریقے سے رزق دے گا، اس کا بھی خرچہ چلے گا، گھر والوں کا خرچہ بھی ملتا رہے گا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ترغیب توکل، جو شعبہ ہے تقوی کا ایک شعبہ، اللہ پر بھروسہ، جو بندہ کرے گا بھروسہ اللہ کریم پر رکھے گا، فَهُوَ حَسْبُهُ، پس وہ اللہ کریم کافی ہو جائے گا۔ خصوصاً لکھا ہوا ہے اوپر لفظ خصوصاً،
کیا مطلب ہے خصوصاً کا؟ ورنہ عمومی کفایت تو ہر ایک کے لیے ہے، عمومی کفایت اللہ ہر ایک کو کافی ہے۔ اللہ تن اللہ بالغ امرہ، یقین اللہ کریم پورا کرنے والا ہے اپنا کام، جو بھی ارادہ کرے پورا کرنے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، مگر قبل از وقت نہیں کرتا، کیوں؟ تاکہ مقرر کیا اللہ کریم نے واسطے ہر شے کے قدرن، ایک وقت معین، اندازہ یعنی وقت معین۔ واللہ یئسن من المحیض من نسائکم، اقسام مطلقات، اس پر عنوان تفصیل عدت، عنوان تفصیل عدت۔ اب عدت کی تفصیل سنو۔ اور وہ عورتیں جو نا امید ہو چکی ہیں من المحیض، حیض کے آنے سے، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، نسائکم کے نیچے طلاق یافتہ، جن کو تم نے طلاق دی ہے وہ بہت بوڑھی عورت ہے، اوپر لفظ لکھا ہے بوجہ زیادہ سن کے، بہت بوڑھی ہو چکی ہے، بوڑھی کو طلاق دی گئی ہے۔ او جی اب کیا کرے، بوڑھی کو طلاق ہو گئی، مولا بلوچستان بوڑھی ہے، منہ میں دانت نہیں ہے۔ فرمایا قد ان ارتبتم، اگر تم شک کرو، چنانچہ شک ہوا تو پوچھا تھا بوڑھی کی عدت، فرمایا فعدتہن ثلاثۃ اشہر، پس عدت ان کی 3 مہینے ہے۔ اچھا دوسری قسم صغیرہ چھوٹی، واللہ لم یحسن، اور وہ عورتیں کہ نئی ماہواری والی ہوئی، حیض والی نہیں، بوجہ کم عمری کے، اس کو طلاق ہو گئی۔ فاولاۃ الاحمال، تیسری قسم حاملہ، اور حاملہ عورتیں اجلہن، ان کی مدت ان یضعن حملہن، کہ وہ رکھ دیں اپنا حمل، یعنی بچہ پیدا ہو جائے، خواہ کامل یا ناقص، بشرط کہ کوئی عضو بن گیا ہو، حمل گر گیا، کامل طور پر بچہ پیدا ہو گیا یا حمل گر گیا، ان کی عدت وضع حمل ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو بندہ ترغیب تعمیل ڈرتا رہے گا اللہ کریم سے، ثمرہ دنیاویہ کر دے گا اللہ کریم واسطے اس کے معاملے میں سے آسانی۔ یسرن کے نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ہے حسن یا باطنن، لکھا ہوا ہے مولانا حسن یا باطنن، کیسے سمجھو گے؟ حسن آسانی ظاہری نظر آئے، باطنن آسانی کا کیا مطلب ہے؟ حاشیے پر ایک جملہ لکھ لیں چھوٹا سا، لیکن یہ بھی پتہ نہیں آپ کو یاد رہے گا کہ نہیں کہ یہ باطنن کا جملہ ہے کس کا ہے۔ لکھ لیں یسر باطنی، عنوان لکھا ہوگا تو شاید یاد رہے بات۔ تکلیف دور نہ ہو مگر دل مطمئن ہو۔ بس اس کو کہتے ہیں باطنی آسانی۔ ذالک امر اللہ، تاکید امتثال، عمل کرو، یہ حکم اللہ کریم کا اتارا ہے اللہ کریم نے اس کو تمہاری طرف۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بندہ ڈرتا رہے گا اللہ کریم سے ان معاملات میں اور باقی میں، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ کریم مٹا دے گا اس سے اس کے گناہ، ثمرہ اولیٰ اخرویہ، اور یوزم لہو اجرا، جلب منفعت، اور بڑھا دے گا واسطے اللہ کریم اس کے اجر۔ اب تقوی کے 5 فوائد آ گئے، یجلو مخرجہ 1، یرزق من حیث 2، اور من امرہ یسرا، اللہ آسانی کرے گا تقوی والے کی 3، یکفر عنہ، اللہ گناہ مٹائے گا 4، یوزم لہو اجرا، اس کا اجر بڑھا دے گا 5۔ اسکنوہن من حیث سکنتم، بیان حالات بعد از طلاق، بیان حالات بعد از طلاق۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، ٹھہراؤ تم ان عورتوں کو، بیان حالات بعد از طلاق۔ اب اس کے نیچے ایک لفظ لکھنا ہے مطلقہ، رجعیہ ہو یا بائنہ۔ اب رجی اور بائن طلاق تو اپنے فقہ میں پڑھی ہوئی ہے۔ ٹھہراؤ تم ان عورتوں کو
جس کو رجی طلاق دیے یا بینا دیے، من حیثو سکن تم جہاں تم ٹھہرتے ہو، من وجدکم اپنی طاقت کے مطابق، قوت اور ہمت کے مطابق، ولا تضارون جس کو طلاق دی ہے اس کو رہائش کی جگہ بھی تم نے مہیا کرنی ہے۔ ہمارا رواج ہے ڈنڈے مارے مہنگی ہے کہ نہیں مہنگی، بند کام کر اپنا مولانا سن رہے ہو، ڈنڈے مارے بھگا دیا، اللہ کہتے رہائش دو۔ وَلَا تُزَارُهُنَّ حکم ثانی، اور نہ تکلیف دو تم ان عورتوں کو، لے تو سیئکو تاکہ تنگی کرو تم سکھنا کے بارے میں، علیہن ان پر، وَإِن كُنَّ أُولَاتُ حَمْلٍ حکم ثالث، اگر ہیں وہ عورتیں طلاق والی حاملہ، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ پس خرچ کرتے رہو ان پر، خرچ کرو نا، خرچ کرتے رہو ان پر، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ یہاں تک کہ وہ رکھ دیں اپنا حمل، بچہ پیدا ہو جائے۔ اب یہ جو فرمایا اولاد حمل، حمل والی ہوں تو ان پر خرچ کرو، اگر مطلقہ حاملہ نہ ہو تو خرچ تو اس کو بھی دینا ہے، خرچہ تو سب کے لیے۔ یہاں حمل والی کی قید کیوں ذکر کی ہے مولانا؟ اس لیے حمل والی قید یہاں ذکر کی ہے، حمل کا وقت۔ اچھا اب عورت کی عدت تو ہے 3 ماہواریاں، اور حمل اس کو نیا نیا حمل ہے، اب یہ تو 9-10 مہینے بعد بچہ پیدا ہوگا۔ جو حاملہ ہے اس کا بچہ پیدا ہونا ہے 8-9-10 مہینے بعد مثلا، اور جو حاملہ نہیں ہے اس کی تو ہے 3 ماہواریاں آئیں 3 مہینے بعد فارغ۔ اب بندہ سوچے کہ 9-10 مہینے حاملہ کو کیسے خرچ، فرمایا نا یہ تو 3 مہینے ہے 3 ماہواریاں، پھر بھی خرچہ دینا ہے، اور اگر حمل والی ہے چاہے زمانہ لمبا کیوں نہ ہو جائے 8-9 مہینے، پھر بھی خرچہ تیرے ذمہ ہے۔ فَإِنْ أَرْزَانَ لَكُمْ 14 حکم، اگر دودھ پلائیں ہو واسطے تمہارے، لکھا ہے متعلقہ حملہ بعد وضع حمل، بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ دودھ پلائے تو آتوہن اجورہن پس دو تم ان کو ان کا اجر مقرر، اجورہن کے نیچے مقررہ، فَاقْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ اور مشورہ کر لیا کرو آپس میں اجرت کے بارے میں، بھئی یہ بچہ میرا ہے تو دودھ پلا، میں 5000 روپیہ مہینہ تجھے دوں گا، ٹھیک ہے؟ وَاعْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ مشورہ کر لو اجرت کے بارے میں، کہا نہیں میں تو 10,000 لوگی مانا، نہیں 5، اچھا چلو مشورہ کر لو 8 پر بات طے ہو گئی، بے معروف مناسب طریقے سے، وَإِن تَعْسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ وَاعْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف مشورہ کرو تم آپس میں مناسب طریقے سے، تو خلا اشارہ تو یہ نکلا کہ عورت سے مشورہ لینا چاہیے، جملہ لکھو، باوجود ناقص العقل ہونے کے عورت سے مشورہ لینا اس کی دلجوئی کے لیے ہے، بڑا قیمتی جملہ ہے آگے لیکن قدر نہیں ہے آپ کو، نیز کبھی ناقص سے بھی ٹھیک رائے مل جاتی ہے، کبھی ناقص سے بھی ٹھیک رائے مل جاتی ہے، یہ مولانا تھانوی رحمہ کا جملہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ عورتیں ناقص العقل ہیں، حضرت وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا 2 عورتیں ہوں تو ایک مرد کے برابر گواہی ہے، اور دین بھی تمہارا ناقص ہے، ایسے دن آ جاتے ہیں کہ تم نماز روزہ نہیں کر سکتی، دین بھی ناقص عقل بھی ناقص۔ اب یہاں فرمایا ان سے مشورہ لو، معلوم ہوتا ہے ناقص العقل سے مشورہ لینا ہے اس کی دلجوئی کے لیے، یہ بھی ہے کبھی کبھی ناقص سے بھی اچھا مشورہ مل جاتا ہے۔ آپ کو بھول گیا میں نے سنایا تھا واقعہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا حدیبیہ کے مقام پر، آپ کو بھول گیا، میرا کیا قصور ہے؟ وَإِن تَعْسَرْتُمْ اگر تم تنگی کرو گے آپس میں، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ پس دودھ پلائے گی بچے کو اور عورت، اور اس نے کہا بھائی 5000 دوں گا، نہیں لیتی میں 5000 10، اس نے کہا بچہ مجھے واپس کر، اور دائی سے میں دودھ پلواؤں گا، وہ 2000 پر پلالتی ہے، ٹھیک ہے؟ لِيُنْفِقْ ذُو سَعْةٍ مِّن سَعْتِهِ 5واں حکم آ گیا نفقہ اولاد، چاہیے کہ خرچ
خرچ کرے بچے پر وسعت والا اپنی فراخی سے، ومن قدر علیہ رزقہ، اللہ نے اس کو زیادہ توفیق دی تو اچھا کھلا خرچ کرے، اور وہ بندہ کے تنگ کیا گیا اس کے اوپر اس کا رزق، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، چاہیے کہ خرچ کرے اس میں سے جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ جو بندہ غریب ہے غربت کے موافق، جو امیر ہے عمارت کے موافق خرچ کرے، لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها الا لما کمل، نہیں ذمہ داری ڈالتا اللہ کریم کسی نفس پر، کسی جی پر، الا ما آتاها، مگر جو طاقت دی ہے اللہ کریم نے اس کو اتنی طاقت کے مطابق، سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب کر دے گا اللہ کریم بعد تنگی کی آسانی، اس لیے نفقہ دینے سے نہ ڈرو۔ 15 احکام میں نے نمبر آپ کو لکھوا دیے الگ الگ، اس قرآن کے مطابق بھی بات حل کر دی، 15 نمبر بھی آ گئے۔ فَقَائِمٍ مِّن قَرْيَةٍ لَّتَتَّ النَّمْرِ رَبِّهَا، حصہ ثانیہ سورج تخویف دنیاوی، کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ تخویف دنیاوی۔ فَقَائِمٍ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیاں لَّتَتَّ النَّمْرِ رَبِّهَا، سرکشی کی انہیں اپنے پروردگار کے حکم سے، بستی نے تو سرکشی نہیں کی تھی، ذکر مکان ارادہ مکین، اور اس کے رسولوں سے، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، ثمرہ دنیاویہ، بس حساب میں پکڑا ہم نے اس بستی کو، حساب بڑا سخت، یعنی اعمال شرعیہ و کفریہ میں، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، کوئی معاف نہ کیا، عذاب دی ہم نے اس بستی کو، یعنی بستی والوں کو عذاب نکرن بہت سخت، بن دیکھا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، پہلے لوگوں نے عمل نہ کیا برباد ہو گئے، تم عمل کرو ورنہ برباد ہو جاؤ گے، فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا سمرا، پر چکھا اس نے سزا اپنے کام کی، وَقَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور تھا انجام اس کے معاملے کا نقصان والا، عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، سمرا اخرویہ، تیار کیا اللہ کریم نے واسطے ان کے عذاب بڑا سخت، آخرت میں، عذاباً شدیدہ کے نیچے آخرت میں، فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اصول فوز والکامیابی کا پہلا اصول، جب انجام نافرمانی کا تم نے سن لیا، پس ڈرو اللہ کریم سے، عقل مندو، عقل مند کون ہے، جہدے گھر دانے اندے کملے سیانے، دولت کو معیار سمجھا ہوا عقل مندی کا، عقل مند کون ہے، الذین آمنوا، تفصیل اولی الالباب، عقل مند کون ہے، الذین آمنوا، جو مشرک ہوں، یہ معنی ہے، جو بدعتی ہوں وہ عقل مند ہے، واہ بھائی واہ، الذین آمنوا، یعنی وہ لوگ جو ایمان لے، بشارت بھی ہے، یعنی موحد صاحب عقل ہے، نام مشرک، قد انزل اللہ علیکم ذکرا، شارح ایمان اول، کتنے قیمتی جملے ہیں مولانا، سادہ قرآن ہوتا سارا سبق مکمل ہو چکا ہوتا، پیچھے ایمان کا ذکر کیا، الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، اب شارح ایمان اول، ایمان کی تشریح کون کرے گا، قد انزل اللہ علیکم ذکرا، تاکہ اتاری اللہ نے تمہاری طرف نصیحت، قرآن اتارا ہے، یہ ایمان کی تشریح کرے گا، ایک نمبر 2 رسولن ارسل رسولن، شارح دوم، تشریح کرے گا، نمبر 2 رسول ارسل رسولا، پھر جو اللہ کریم نے رسول ارسل محذوف ہے، یتلو علیکم آیات اللہ، فریض نبی جو پڑھتا ہے تمہارے اوپر اللہ کی آیات، سبحان اللہ، کون سی آیات، فضائل آیات مبینات، واضح واضح، لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، غرض بے صد، تاکہ نکالے وہ اللہ، تاکہ نکالے وہ اللہ، یخرج اللہ کی طرف ضمیر جاری ہو، آیات اللہ، تاکہ نکالے اللہ کریم ان لوگوں کو، آمنوا، جن کی قسمت میں ایمان ہے، خیال کرو مولانا، اشکال ہے بہت بڑا، یخرج الذین آمنوا، اب قسمت والا جملہ نہیں دیکھنا، مہربانی فرمانا، یخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ نکالے اللہ مومنوں کو اور جنہوں نے عمل نہیں کیے، کس سے نکالے، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف، نہ جن کو ایمان مل گیا نیک عمل کر رہے ابھی اندھیروں سے نہیں نکلے، اللہ اب نکالے گا، نہ یہ معنی نہیں ہے، لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ کریم نکالے ان کو جن کی قسمت میں ایمان اور نیک اعمال ہیں، جن کی قسمت میں ایمان اور نیک اعمال لکھے ہوئے ہیں، اللہ ان کو نکالے من الظلمات الی النور۔ 100 بندہ کھڑا ہے،
جس کی قسمت میں ایمان ہے اور اعمال صالح اللہ نے لکھے ہوئے ہیں ان کو اللہ نکالے گا. مولا اشکال سمجھ آیا؟ جواب سمجھ آیا؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا أَرْسَلَ رَسُولًا. اس پر ایک اور بھی میں نے جملہ عرض کرنا ہے. ایک تو آپ کے وہاں لکھا ہوا ہے ارسل رسولا، ارسل معذوف ہے. دوسرا لکھو نمبر 2 رسولا بدل ہے ذکر سے. یہ ناویوں کے لیے جملہ لکھوا رہا ہوں. رسولا بدل ہے ذکرن سے. قرآن پر ہمیشگی کرنے کی وجہ سے آپ سے سلام کو ذکر فرمایا. آؤ جی. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا. جو بندہ ایمان رکھے گا اللہ کریم کے ساتھ قوت اعتقادیہ، عمل کرے گا نیک، یدخلہ ثمرہ تکمیل، داخل کرے گا اللہ کریم اس کو باغات میں جاری ہوں گی، اس کے درختوں کے نیچے، محلات کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں ہمیشہ ہمیشہ. قد آسن اللہ لہ رزقا، تاکہ خوب اچھا دیا اللہ کریم نے اس کو رزق. اللہ الذی خلق سبع سماوات، دلیل توحید عقلی تاکہ توحید پیش نظر رہے. طلاق والے مسائل میں الجھ کر اصل مسئلہ نہ بھول جانا. اللہ کریم وہی جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمین میں سے ان جیسی اللہ نے زمینیں بنائی، ان جیسی اللہ نے زمینیں بنائی. یا تو مولانا 7 زمینیں مراد ہیں اور یا 7 جو ہے بر اعظم مراد ہیں. 7 بر اعظم، الگ الگ ٹکڑے، درمیان میں سمندر. فرمایا تنزل الامر بینہن، اترتا رہتا ہے اللہ کریم کا حکم. تشریعی حکم بھی، تکوینی حکم بھی. کئی دفعہ آپ نے پڑھا تشریعی حکم یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اور تکوینی بارش ہو، طوفان ہو، گرمی ہو، دھوپ ہو، بینہن آسمان و زمین کے درمیان. لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو. لفظ لکھا ہو اخبارکم، اللہ کریم نے تمہیں خبر دی ہے. کیوں خبر دی ہے؟ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے ان اللہ علی کل شیء قدیر. خاصہ تصرفیہ، اللہ کے اختیارات کا بیان. اس لیے اللہ نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائی. حکم نازل ہو رہا ہے اللہ کریم کا، نظام چل رہا ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ نے جہان نبی پاک کے لیے بنایا ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے. یہ جہان اللہ نے حضرت علی کے لیے بنایا ہے. جھگڑے ختم ہو گئے. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے یقیناً اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ خاصہ علمیہ، اور یہ بھی تمہیں پتہ چل جائے یقیناً اللہ قد احاط بكل شيء علما، تاکہ گھیرا کیا اس نے ہر ایک چیز کا علم کے لحاظ سے. اللہ کی قدرت، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں. اپنی قدرت اور علم منوانے کے لیے اللہ نے جہان بنایا. ساتھی میری تسلی تو کرا دیں. اب آپ، اللہ آپ کو توفیق دے، میں آپ کے لیے روزانہ دعا کر رہا ہوں، بعد میں بھی کرتا رہوں گا. آپ اللہ کرے آگے سنائیں، بیان کریں، پہنچائیں. تو یہ مسئلہ بیان کرنا ہے. اللہ نے جہان نبی پاک کے لیے بنایا ہے، حضرت علی کے لیے بنایا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام نہ ہوتے دنیا نہ ہوتی. عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی. آ گئے اہل تشیع، حضرت علی نہ ہوتے تو جہان نہ ہوتا. سنیوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہے، نبی پاک نہ ہوتے تو جہان نہ ہوتا. اللہ نے کیا فیصلہ کر دیا؟ اللہ نے جہان کیوں بنایا؟ اپنی علم اور اپنی قدرت کو منوانے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اس کا موضوع لکھ لیں، بیان حقوق زوجیت و ترغیب اطاعت رسول.
میں نے اسمی ربط لکھا، پچھلی صورت کا ربط درج کیا، اگر یوم تغابن والی ہار سے بچنا چاہتے ہو تو طلاق دیتے وقت احتیاط سے کام لیا کرو، کیونکہ یہی طلاق کبھی تحریم کا سبب بن جاتی ہے۔ سورت کا معنوی ربط، یہاں سورت الحدید کے دونوں مضمون انفاق اور جہاد لفظ نشر مرتب کے طور پر مذکور ہے، پہلے انفاق آئے گا پھر جہاد آئے گا۔ سورت حدید میں یہی تھا، پہلے انفاق تھا پھر جہاد۔ دعویٰ آپ کو لکھوا دیا، بیان حقوق زوجیت و ترغیب الی اطاعت رسول۔ خلاصہ یہ تمہید آئے گی، خلاف رضا کاموں سے اللہ نے روکا ہے، ممانعت ہے۔ ذکر انفاق آئے گا بطور اشارہ، جہاد کا حکم آئے گا، مومنین اور کفار کے لیے ایک تمثیل آئے گی۔ امتیازات میں نے لکھے اس کے 10، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہد استعمال نہ کرنے کا ذکر، قسم توڑنے کا ذکر، ایک بیوی کو خفیہ بات کی تھی وہ ذکر، نبی کی بیویوں کی 8 صفتیں اکٹھی آ رہی ہیں وہ ذکر، توبۃ النصوحہ کا ذکر، 2 کافرہ 2 مومنہ عورتوں کا ذکر آ رہا ہے اس صورت میں۔ دیکھیں میری طرف دیکھ لے ساتھی، میں ذرا خلاصہ عرض کر دوں تاکہ بات سمجھنا آسان ہو جائے آپ کے لیے۔ جو ہمارے آباب سورۃ الاحزاب میں تھے ان کے ذہن میں شاید خاکہ ہو، ہمارے لیے پابندی ہے کہ بندہ بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی پابندی نہیں تھی، فرمایا ان 4 قسموں میں سے جتنی مرضی آئے نکاح کرو۔ ذہن میں خاکہ ہے۔ دوسری بات یہ بھی صورت احزاب میں آپ نے پڑھا تھا کہ کسی بیوی کو باری دو کسی کو نہ دو، آپ پر کوئی پابندی نہیں۔ مولانا 1-2 باتیں آ گئی سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعداد کی بھی پابندی نہیں تھی اور آپ کے لیے برابری کرنے والی پابندی بھی نہیں تھی۔ میں نے وہاں بات سنائی تھی، اگر کسی ساتھی کے ذہن میں ہو، مولانا تھانوی رحمہ اللہ کی 2 گھر والیاں تھیں، تو انصاف تو بہت کرتے تھے، ایک مرید تربوز لے کر آیا 2، حضرت نے فرمایا بھائی تم 2 تربوز لائے ہو 2 گھر والیوں کے لیے، ان کا وزن اگر کم و بیش ہو، نہیں حضرت میں تول کر لایا ہوں، وزن برابر ہے، جو تربوز جس گھر والی کے پاس بھیج دیں، انصاف۔ حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ ایک اگر پھیکا ہوا اور دوسرا میٹھا ہوا پھر؟ تو وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا حضرت میرے پاس اس مسئلے کا حل نہیں ہے، اور تھانوی نے فرمایا میرے پاس ہے، اور انصاف اس کا نام ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں شادی 1 سے زیادہ کی، ایک بیوی دھکے کھا رہی ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں اس کو، اور حدیث پاک میں آیا کہ جس کی بیویاں 2 ہیں اور اس نے انصاف نہ کیا، قیامت کے میدان میں وہ ظالم ایسی حالت میں آئے گا، اس کا ایک حصہ مفلوج ہوگا، پتہ نہیں کیا انداز ہوگا اس کے ساتھ رب العالمین کے عذاب کا۔ ہائے ہائے، مولانا تھانوی نے فرمایا میرے پاس اس کا حل ہے، چھری منگوائی، بالکل برابر برابر دونوں کو کاٹا، کاٹ کر ایک حصہ اس میں شامل کر دیا، ایک حصہ اس میں شامل کر دیا، تو میں اب کرو میں بھیج دو، یہ انصاف ہے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ کر تمام گھر والیوں کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے، حال احوال پوچھا، خیریت کوئی کام شام یہ وہ، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کسی نے شہد کی ایک بوتل دی، بوتل تو میں کہہ رہا ہوں آج کے دور کے حساب سے کوئی برتن ہوگا جس میں شہد ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی چیزیں بہت پسند تھی، مثلا کدو، یہ ٹھنڈی سبزی آپ پسند کرتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی تھے وہ درزیوں والا کام کرتے تھے، ٹیلر ماسٹر، تو انہوں نے حضور کی دعوت کی، میں بھی حضور کے ساتھ تھا، تو میں نے دیکھا کہ حضور اس شوربے میں سے نا کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے کھا رہے تھے بڑے شوق سے، میں نے جب آپ کی محبت کدو سے دیکھی مجھے بھی کدو سے پیار ہو گیا۔ تو خیر ٹھنڈی چیزیں، تو حضرت زینب کیا کرتی تھی، عجیب بات یہ ہے جس سے واقعہ پیش آیا، میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ 10 منٹ کے لیے ایک گھر والے کے پاس جاتے تھے مثلا، اچھا 10 منٹ دوسری پھر تیسری، تو حضرت زینب کے پاس پہنچے، جب پہنچے تو اس نے شہد کا شربت نہیں بنایا، ویسے تو شہد کا مزاج گرم ہے، اس میں پانی ڈال دو شربت بن جائے تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور جب آپ اٹھنے لگے حضرت ذرا 2-4 منٹ تشریف رکھیں، آپ کے لیے میں شہد کا شربت بناتی ہوں، تو آپ کو تو چونکہ ٹھنڈی چیزیں پسند تھی آپ بیٹھ گئے، انہوں نے خیر بنایا وہ تیار کیا یہ وہ، اب 5-7 منٹ اور گزر گئے، میں مثال دے رہا ہوں۔ اچھا روزانہ ایسے ہونے لگے، جب آپ پہنچتے تھے تو شربت نہیں بناتی تھی، اٹھنے کا وقت ہوتا تھا تو بناتی تھی،
باقی گھر والوں نے سوچا بھائی اس کا وقت زیادہ ہو گیا ہمارا کم ہو گیا. تمام گھر والیاں محب تھیں اور آپ محبوب تھے, اور محب کی خواہش ہوتی ہے کہ محبوب کا زیادہ وقت میرے پاس گزرنا چاہیے. انسان ہے مولانا, غلطیوں سے پاک, گناہوں سے پاک تو صرف اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے. حضرت عائشہ حضرت حفصہ نے مشورہ کیا, مشورہ مکمل ہو گیا. آپ جب شہد کا شربت نوش کر کے حضرت عائشہ کے پاس پہنچے رسول اللہ, حضرت مجھے تو مغافیر کی بو محسوس ہو رہی ہے. یہ ایک بوند ہوتی ہے جو درختوں پر لگتی ہے, اس میں ہلکی ہلکی بو ہوتی ہے. آپ نے فرمایا میں نے تو مغافیر استعمال نہیں کیا کیونکہ آپ کو بدبودار چیزوں سے نفرت تھی. جبریل آپ کے پاس آتا تھا اور فرشتے بدبودار چیزوں سے نفرت کرتے ہیں تو آپ یہ چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے. اس لیے فرمایا کچا لہسن کھا کر یا پیاز کھا کر بندہ مسجد میں نہ آئے. مسجد میں رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں, بو آتی ہے, دور چلے جاتے ہیں. خیر نہیں, میں نے مغافیر. حضرت ہو سکتا ہے وہ شہد والی مکھی بیٹھی ہو, آپ فرما رہے کہ میں نے شہد کا شربت پیے بی بی زینب کے گھر اور اس نے مغافیر چوسا اور آ کر ملا دیا. خیر آپ حضرت حفصہ کے پاس پہنچے, حضرت مغافیر کی بو محسوس ہو رہی ہے, اپنے مغافیر کو استعمال نہیں کیا. نہیں شہد پیا ہے میں نے, ہو سکتا ہے حضرت وہ مکھی بیٹھی ہو, مغافیر چوسا ہو, شہد میں ملایا ہو. خیر ممکن. بہرحال حفصہ ایک بات کہتا ہوں, آگے تم نے بتانی نہیں, آج کے بعد میں شہد کا شربت بی بی زینب کے ہاں استعمال نہیں کروں گا, کسی کو بتانا نہیں. کیوں؟ اس تک اگر بات پہنچ گئی کہ آپ نے یہ فرما دیے شہد کا شربت استعمال نہیں کرو, اس کا دل دکھی ہوگا. میں آمنہ کلام دل توڑنے نہیں آیا, دل جوڑنے آیا ہوں. خیر آپ اٹھے, اگلی گھر والے کی طرف تشریف لے جانے کی. بی بی حفصہ جو اٹھی آ کر عائشہ کو بتا دیا, کام بن گیا. مولانا جو بات آپ نے محلے میں پھیلانی ہو تو بی بی کو کہہ دو, آگے نہیں بتانی. یہ چلتی پھرتی بی بی سی لندن ہے. اچھا وہ دوسری کو کہے گی ون تینوں پہلے سے دیا اگا نہ دسے, دوسری کو نہیں بتانی. وہ تو تجھے کہہ رہی ہوں آگے نہیں بتانا. بندہ جب سودا لے کر گھر پہنچتا ہے الحمدللہ سارے محلے کو خبر پہنچ چکی ہوتی ہے. ادھر تھی بس اللہ کی شان. خیر اللہ نے وحی نازل کر دی, میرے پیغمبر آپ کا تو راز آؤٹ ہو گیا ہے. راز آؤٹ ہو گیا جی. آپ واپس مڑے, حضرت حفصہ کے پاس پہنچے تو آپ نے صاف صاف نہیں کہا تھا کہ شرمندگی نہ ہو, یہ تیرا میرا ایک معاہدہ ہوا تھا, او تو پھر تو نے کیا کیا. تو حضرت حفصہ حیران ہو گئی, بھئی کہیں غور کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی عائشہ نے تو نہیں بتا دیا کہ حضرت مجھے بھی پتہ چل گیا آپ شاید استعمال نہیں کریں گے. اس نے حیران ہو کر حضرت آپ کو کس نے بتایا. آپ نے فرمایا نبانی العلیم الخبیر, یہ وہی واقعہ ہے, سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی, خطاب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, تنبیہ بھی ہے آپ کو. لما تحرم ما احل اللہ لک, نیچے لکھا یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو ایسے فعلوں سے روکو جو موجب عدم رضا ہیں, جن میں اللہ کی رضا نہ ہو. لما تحرم ما احل اللہ لک, یہاں تو معنی لکھا ہوا ہے, ان سے مکھ ویسی دوسرا سبب مکھ ویسی کیوں فکر کریں گے. لما تحرم, ایک جملہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس, میرے پیغمبر کیوں آپ حرام کر رہے ہیں. کیا لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہے, قسم کھا کر عملاً. آپ نے پڑھا ہی نہیں, آپ کیا سمجھائیے. عملاً نہ ورنہ عقیدہ نہیں رکھنا. اگر عقیدہ بندہ رکھے اللہ کے حرام کو حلال سمجھے یا اللہ کے حلال کو حرام سمجھے, عقیدہ یہ رکھے تو یہ کفر ہے. یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے. لکھا ہے قسم کھا کر عملاً, عملاً حرام کرنا مراد ہے, عقیدتاً نہ. یہ نہیں ہے کہ آپ کا عقیدہ تھا کہ شاید حرام ہو چکا ہے, عملی طور پر استعمال نہیں کر رہے تھے. سورۃ مائدہ دیکھیے, ایک حاشیہ میں نے لکھوایا تھا, علاج والا اور بطور علاج اس کو چھوڑ دو.
میں یہ صفحہ ہے 255. مولانا نہیں ملا صفحہ 255. لکھا ہوا ہے حاشیہ کی بات لا تحرموا الطیبات اعتقاداً حلال کو حرام کہنا کفر ہے. لکھا ہوا ہے آگے پڑھیں. قولاً حلال کو حرام کہنا قسم ہے. نمبر 3 حلال کے ساتھ سوال پینے سے حرام کا معاملہ کرنا اور بطور علاج کسی حلال سے حرام کا معاملہ کرنا جائز ہے. یہ چاروں باتیں لکھی ہوئی ہیں. اب آئیں میں مانا کرتا ہوں شیخ پنپیر والا. ذرا حوالہ کھول لیں سورۃ القصص. حرمنا علیہ المراضی من قبل صفحہ ہے 784. حرمنا علیہ المراضی من قبل. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچے ہوئے ہیں. اب مانا حرمنا علیہ المراضی ہم نے حرام کر دیا موسیٰ علیہ السلام. یہ مانا تو نہیں ہے بھائی. ہم نے دودھ پلانے والیوں کو حرام کر دیا نا. روک دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پلانے والیوں کو اس سے پہلے. چوتھا پارہ پہلا صفحہ. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل. وہاں بھی یہ مانا ہوگا انشاءاللہ. صفحہ 135. کلو طعام کان حلا لبنی اسرائیل تمام کے تمام کھانے جن میں گفتگو ہو رہی ہے تھے حلال بنی اسرائیل کے لیے. الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ مگر ان کا گوشت حرم اسرائیل علی نفسہ استعمال چھوڑ دیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر. حرم کا معنی استعمال چھوڑ دیا. کیا معنی؟ روک دیا اسرائیل حضرت یعقوب نے اپنے اوپر. اب یہاں بھی معنی سنو. شیخ پنپیر نے معنی کیا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں استعمال چھوڑ رہے ہو. سامنے جملہ لکھ لیں. تحریم لغوی معنی استعمال نہ کرنا بند کرنا. قاضی صاحب کا ایک ربط لکھوا دوں آپ کو بڑا پیارا. سبحان اللہ. لکھو جی. سورۃ الطلاق میں فرمایا کہ ازواج سے اتنی بیویاں ازواج سے اتنی بدسلوکی نہ ہو کہ طلاق دی اور بستر بوریا باندھنے پر مجبور کر دیا. اب فرمایا ان سے اتنی محبت بھی نہ ہو کہ ان کے کہنے میں آ کر حلال کو حرام کر دیا. بس وضو کر لیں پھر آگے سورت چلائیں گے.